بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راجن پور وائنز چینل، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں روایتی بیٹھک کیسے ہوتی ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے دوست بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے جناب فیضان بھائی صاحب کو کہ وہ ہمیں کلام پاک اچھا سا بہترین سا کلام پاک جو ہے وہ سنائیں۔ ایک شعر وہ میں آپ سب کو سنانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے ایک شعر آپ سب کے لیے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرے اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کرے۔ اللہ نہ کرے ہمارے پاس ایسی زبان ہو کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو ایک بار آپ سب درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل ہے یار ہیں، پروردگار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل ہے یار ہیں، پروردگار کے محبوب کل ہے یار ہیں، پروردگار کے۔ شاعر آگے بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، رب نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جناب یوسف کا چرچا جہاں میں کیوں نہ، ان کے حسن کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتارا اللہ پاک نے۔ چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، رب نے
دیا حبیب کا صدقہ اتار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے بازار مصطفیٰ ہے یہ یہاں نقد مانگ تو بازار مصطفیٰ ہے یہ یہاں نقد مانگ تو ہونا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے ہونا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری آواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ فضل بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری آواز سے نوازا ہے اور ماشاء اللہ آپ اسی لحاظ سے آپ کام بھی اس کا بہت خوبصورت لے رہے ہیں ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا بیشی معاف فرمائے تو آپ وسلم کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے اور آپ کو بہت پسند آتا تھا اور آپ ان کو کہتے تھے کہ حارث آپ جو ہے میری شان میں جو ہے وہ پڑھیں اور سنائیں اور اسلام کے پہلے شاعر بھی کہا جاتا ہے جی بالکل اصل بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی بے شک اول تو اصل تو یہی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے سینوں کو آپ وسلم کی محبت سے منور فرمائے آمین ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو آمین سب مسلمانوں کو تمام امت مسلمان آمین ماشاء اللہ ہماری آج کی جو بیٹھک ہے اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ہو چکا ہے اور اب ہم روایتی بیٹھک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس میں ہم کس طرح سے جنوبی پنجاب میں وہاں پر ہم سب دوست احباب اکٹھے جب بیٹھتے ہیں تو وہ کس طرح کی بیٹھک ہوتی ہے کیسی گفتگو ہوتی ہے اس میں سیاست کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی ہے جس میں دین کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے دوستوں میں بھی آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی ہے اور ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت سارے سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور بہت ساری باتیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں لیکن تھوڑا سا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں آج کل اس قسم کی بیٹھک جتنی بھی ہیں جو رسم و رواج ہیں اس قسم کے وہ بند ہو گئے ختم ہو گئے ایسے میں نے تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے تو مجھے یہ کچھ معلومات ملی کہ یہ جو بیٹھک ہوتی تھی یہ بیٹھک اس قسم کی تھی کہ یہاں سے یعنی کہ یہ تربیت گاہ ہوتی تھی یہ تربیت گاہ ہوتی تھیں اور یہاں سے تہذیب ادب احترام روایات بالکل یہ رسم و رواج اور اصل چیزیں جو تھیں وہ سکھائی جاتی تھیں لیکن آج کل ان کی جگہ موبائل نے کمپیوٹر نے سوشل میڈیا نے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھی ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہت اجتناب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑوں سے کچھ سیکھنے کی بجائے ہم آج کل موبائل میں زیادہ تر ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں ویسٹ ہی سمجھے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا ادروائز یہ ہے کہ بھی ان چیزوں سے بھی ہم جاتے ہیں جو ہمیں بڑوں سے ملنے والی ہوتی ہیں بالکل ایسے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے
ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس پر وضاحت اور گفتگو ہونا اچھی بات ہے. میں تو بالکل. چاہتا ہوں کہ بھی اس ٹاپک پہ جتنی ہو سکے وضاحت ملنی چاہیے ہمیں بھی اور ہمارے دیکھنے والے سب دوستوں کو. سب انشاءاللہ. باقی ہمارے جتنے ویورز ہیں اتنا اس کو دیکھیں, اس کو آگے پھیلائیں بھی صحیح, اور اگر ممکن ہو سکے تو اس قسم کی بیٹھک کو مزید رواج دیا جائے, تاکہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے بزرگ نوجوان سب جو ہے اکٹھے بیٹھیں, اور اس کے بعد سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھے, اور اس سے جو ہے وہ ہماری نئی پود وہ زیادہ آگے آئے گی اور وہ زیادہ سیکھے گی, اس سے ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. تو آج ہم باقاعدہ انشاءاللہ اپنی اس بیٹھک کا آغاز کرتے ہیں. تو اس کے لیے جی ہم جو شروعات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جناب شروع کریں. جناب بسم اللہ. جی ادا بسم اللہ. فون ہے مطلب کیا آگے بندہ میں یہ ایک دوست آنا ہے سب جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو 2 منٹ میں نہ لگا جی جی تساں لا لیں. ضرور نادر بھائی کتھا ہو تساں تارا انتظار تھا پہ تو اساں یہ ساری ایک وقت ہے اور باقاعدہ ساری بیٹھک دا حصہ ہے. ساری بیٹھک ہاں دے اتھیں کھڑی ہاں یہ بیت ہی دھامی نا میں تے بچنے اتھیں کرپشن کے نے کھا آندہ آندہ پہ میں تے چاہ گئی یہ 5 منٹ ہے 2 منٹ کھا 2 منٹ گھر 5 منٹ جایا. ٹھیک ہے کیونکہ اگلے ایک منٹ بھائی جان کا ہے 2 منٹ آخر اس کو بھی تو سہارا دینا ہے نا. تے تساں گپ شپ جاری رکھو. میں اپنے دوست کو رسیو کیتے ہوں. رسیب ہاں صحیح بندے تو رسیو کرو سب پتہ ہے. یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے دوست کو لینے جا رہے ہیں, اس کو ریسیو کرنے کو ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں. نہیں سر وہ کورئر کے تھرو بائی کوریئر. جی اچھا اچھا اچھا. چلیں سگنیچر لازمی کر دیجیے گا. میں رسیو کر رہا ہوں یہ بھی بھائی آپ کو کمپنی کی طرف سے فون آیا, آپ جا سکتے ہیں. آپ کنٹینیو رکھیں, گفتگو کو جاری رکھیں, آگے ہم بھی سب بنتے ہیں. اور سارے آون والے بھائی جان جڑے آندے پے نے انتہائی مطلب قابل عزت اور ہونہار بال. صحت تے نہ ونجائے انہیں دی تے مطلب صحت تے ونجو پہ, کیونکہ صحت دے لحاظ نال تو قید اعظم لگتے ہیں, لیکن وہ عقل تو اور صلاحیت تو بھرپور یعنی کہ بھریے ہوئے ہیں. بس وہ تھوڑا سا کام کر کر کے گھس گئے ہیں, گھس گئے ہیں, استعمال ہو گئے کہ گھس گئے ہیں. ہاں اصل میں اس وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہ گیا تھوڑا سا. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے جنوبی پنجاب میں الحمدللہ ماشاء اللہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن تعلیم کی کمی اور وسائل کا فقدان جس کی وجہ سے نا وہ مین ڈبل ہو چیز جاتا ہے. جنوبی پنجاب کا مین مسئلہ یہ ہے صرف وسائل کا فقدان ہے جڑا. سر وسائل کے علاوہ بھی نا تعلیم مین چاہیے, کیونکہ تعلیم وسائل نہ وسیع تا تعلیم وسیع. سر گزارش ہے نا تعلیم تو حکومت نے نہیں دی. حال تو ہوا ہے حکومت وسائل دیسی تا تعلیم وسیع. صحیح بات. حکومت وسائل سکول بھی وسائل کے اندر رہ جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. صحیح سب بات. جب آپ کے پاس سکول ہوں گے تو تعلیم بھی اس کے اندر ہوگی. صحیح بات. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس سکول نہیں ہوں گے پھر تعلیم کیسے حاصل کریں وسائل گے. کو انگلش کیا دیں فیسلٹیز, فیسلٹیز. ریسورس Resources. مطلب ایسے نام تھی کہ انہیں دے جی جی ہاں یہ چیزیں وسائل ٹھیک ہے نا. حسن تا مطلب آمن والی جنریشن اگو تے نکل سی. آپ آج سے دی ویسے جنریشن تا ٹک ٹاک تے ختم تھی بنا لی امید کر دی. جی جی آپ آج باقاعدہ ایک بندے میرے کو مشورہ دیتے آدھے یار تو سنا یہ چھوڑ جی بیٹھ کے شاید کر رہا ہے پروگرام میں تو سا ٹیک ٹیک بڑھایا کرو. میں نے کہا در رہا ایسا کوئی ایسا سیدھے سادھے لوگ ہوں سا کو نہ سمجھا آدھے نہ سی نہ. اچھا ٹھیک ہے یار تیرا اکھن بنائی شکری. ویسے ماجد دیکھو ٹک ٹاک سوٹ کرے سی. ایک دوست معذرت کلامی واسطے ایک دوست نے پوسٹ شیئر کی ہے. جی جی پوسٹ لکھا پیا کہ پہلے دور جڑے امیر زادے ہوندے ہیں جاگیردار ہوندے ہیں نا وہ غریبیں جا بالنے کو نا پیسے دے زور تے نچدے نے. ہاں اور اے مقافات عمل ہے کہ اللہ پاک لازمی لکھے دے ہو سڈے گنو آنے والے سارے نسلاں ہون امیر زادے دی نسلاں امیر زادہ تے نچ دیا کرے. لیکن وہ تو صرف اللہ معاف کرے وہ سمجھن کہ اساں شو آف کرنے کیونکہ اساں سوشل میڈیا نال ٹچ ہوں یا اساں مطلب کہ زیادہ ایکٹیو ہوں, لیکن انہیں کو حقیقتاً پتہ ہے نہیں کہ اساں جائیں سا کو پیدا کیتے پاک ذات پیدا کرنے والی ہوں کو اساں کیا جواب دے سوں.
اصل میں بات پتہ کیا ہے بھائی چھوٹی سی کہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے پازیٹیو ہیں. بھی کر سکتے ہیں نیگیٹو. سوشل میڈیا کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے, غلط آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس کا استعمال غلط کر رہا ہے. ہم ٹھیک خود ہے. کو کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک وہی ہے. بات سوشل ہے. میڈیا ہمیں اچھی چیزیں بھی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹک ٹاک ہے اس پہ آپ اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہو. بالکل اسلامی ہے, ٹھیک ہے. اقبال بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بجا فرمائے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی جیسے ابھی فیضان بھائی نے کہا اور آپ جیسے بھائی بات کر رہے ہیں, یہ بات واقعی ٹھیک ہے. مکافات یہ عمل. مکافات اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور آمین. مکافات آمین. ہمارے حصے میں نہ آئے. آمین. کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہماری خطائیں غلطیاں ہیں ان کو ختم ہو جائے, اور وہ ایسا اگر ہوا کہ ہماری غلطیاں جب ہمارے سامنے, کیونکہ وہ ویسے تو قانون یہی ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے, وہی وہی کاٹیں. کاٹیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بڑی مؤدبانہ التجا کرتے ہیں. التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور مکافات کی طرف نہ آئے. آمین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ہے کہ اگر ہم خلوص نیت سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں. وہ جس طرح بھائی کہہ رہے کہ اب وہ ٹک ٹاک غلط نہیں, اصل میں غلط ہم ہیں. ہاں صحیح بات ہے. ہم بالکل اپنی غلط اصلاح ہم ہے. کریں گے تو ایسے اللہ ہی- معافی ایسے. کرے گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر فرمایا, ارشاد فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں نہیں بدلی. تو وہ بات وہی ہے, جب تک ہم خود اپنی حالت نہ بدلیں تو کون بدلے گا؟ کون بدلے یہ گا؟ چیز بالکل ایسے ہی. یہی چیز. وہ اللہ یہاں پاک پہ ہمارے حال میں وہ رحم تھوڑا یہ بات یاد آ رہی ہے, جیسے بزرگوں سے سنا ہے کہ بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال جی جی جی. مطلب ایک بندے نے اگر ڈانس کر لیا تو سب کہتے ہیں میں بھی اس کی طرح ڈانس کروں. جی جی, لکیر کے فقیر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں. عقل سے کام نہیں لیتے. عقل سے کام نہیں لیتے, بس وہی کل سے بات ہے. سامنے تو بات ٹھیک ہے. پازیٹیو سوچتے نہیں ہیں. اصل میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دین سے دوری, جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا تو وہ اس کی عقل پہ نا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان پہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں, وہ ان کو رستہ بتاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم سیدھے رستے میں. صحیح بات ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے یار ٹک ٹاک والے صحیح پہ کریں, انہیں نالا صحیح نہ چھو. آسان چون. تو یہ اصل میں نا مین مسئلہ یہ ہے. اور ہم دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, ویڈیو, ہر کوئی گھر کو حالات اپنا اتنا موبائل. خراب ہیں نا. پہلے بزرگ جڑے قبیلے ہونے ہیں یا بستیاں آدھے سے بستی تھی گئی, علاقہ تھی گیا, مطلب سویرے نال اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ دی ثنا کرنے ہیں. بے شک. بے شک. ہوں سارا رواج یہ بن چکے ہے کہ اصل سویرے اٹھوں سب تو پہلے واٹس ایپ چیک کریں. کہنے کے ہاں کہنے کے ٹھیک ہے, اصل موبائل چیک کروں. ساری حالت اتنا بگڑ چکی ہے. استغفر اللہ. یہ واقعی بڑی فکر کی بات ہے, بڑی سوچ کی بات ہے. بڑی فکر کی بات ہے. یہ پہلے واقعی ایسا ہے. جی. پہلے ایک چھوٹی ٹی وی, ایک چلو ڈرامے کی عادت پئی ہے بندے کو. تھوڑا بہت بندہ شام کا وہ بھی نائٹ ٹائم, مطلب دیر ٹائم سارے فری تھی وञن, چلو ایک ڈرامہ دیکھ وہ 8 بجے 8 بجے یا 7 بجے لگتا ہے. پی ٹی وی ہوم چلتی ہے, انہوں تو تھوڑا بہت ڈرامہ دیکھ دا, اینک والا جن تے وہ بات Black and ڈبل white. سواری تے ای سی سارے جی ڈرامے. جی الف نون تے انٹرٹینمنٹ واسطے بالکل ٹھیک ہے, ایک حد تک ہے, بہتر ہے. وہ ایک تہذیب وچ بھی ہونا ہے نا. بالکل تہذیب وچ بھی ہونا. تہذیب وچ. اس اصل میں یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے نا تو بات پھر وہی آتی ہے. اب یہ کہاں سے ساری خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں, آخر یہ ہیں کیا ساری خرابیاں؟ وہ خرابیاں ساری یہاں سے اندر دل سے پیدا ہو. کیونکہ اللہ کا خوف بھول گئے ہیں. اب وہ کیا ہے, اب وہ بھول کیا گیا, بھلا دیا گیا. ہاں بلا دیا گیا. ٹھیک ہے. بھلا اب دیا گیا. جیسے ایک عام سی چیز ہے نا کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہمیں اپنے اندر طاقت محسوس ہو, اور اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمیں ایک ٹائم اگر کمزوری. کھانا نہیں کھائیں گے, 2 ٹائم نہیں کھائیں گے, تیسرے دن ہم بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے. کوئی اب شک وہ نہیں. کیا ہے, کمزوری ہے. کمزوری. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر ہم کھائیں گے پئیں گے تو ہم بالکل صحت مند اور سب کچھ ہو جائیں گے. یہ تو ہے جسمانی غذا. اور جو ہمارے اندر جو روح ہے, جو روح کی غذا ہے, اکبر, اللہ اکبر. اس کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے نا. صحیح بالکل. اب یہ جو ہمارا دل ہے, جو ہمارا دل ہے, یہ 4 عناصر سے, 4 ذریعوں سے اثر لیتا ہے.
اب وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی آنکھ. جب ہم غیر اللہ کو دیکھتے ہیں، اس کی بات دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے اور اس سے ہمارا دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہماری روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمزور ہاں ایسے ہی. دوسرے نمبر پہ کان، سماعت. جب ہم غیر اللہ کی بات کو بار بار سنیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے دل پر آئے گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے زبان. جب بیان کرتے ہیں، جب ہم اسی طرح غیر اللہ کو بولیں گے، غیر اللہ کی بات کو بار بار اس کا ذکر اذکار کریں گے، تو پھر وہ اسی طرح سے ہی ہمارا دل جو ہے وہ اس کا اثر لے گا اور پھر ہم اسی طرف ہی چلیں گے. اور چوتھے نمبر پر ہے سوچ. جب ہم اسی چیز کو بار بار غیر اللہ کو ہم سوچیں گے اور اسی سمت میں ہم جب چلیں گے تو وہ ویسے ہی معاملہ ہوگا. اب دیکھیں یہ چاروں چیزیں سب سے اوپر ہیں، ٹاپ پر ہیں. گردن ہٹا دیں پھر کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. ختم. یہی چاروں چیزیں ٹاپ پر ہیں. اور اینڈ میں اگر یہ ہے جب حساب کتاب ہوگا تو یہ دل نے کیا تھا فیصلہ، یہ بیچارہ یہ پھنس جائے گا. ہاں تو اب اس کا کیا ہے کہ اب ہم اگر یہ ہم نے خود سوچنا ہے. ابھی اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہمیں معلوم نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا ہم معلوم کرنا نہیں چاہتے یا اگر پتہ ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. بات ہوئی ہے کہ ہم نے خود بھلا دیا. ٹھیک ہے. تو اگر یہی چاروں چیزیں ہیں، اب ہم ان چاروں چیزوں کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم انہی چاروں چیزوں کو پازیٹیو لے آئیں، ہم بد نظری نہ کریں. سب سے پہلی چیز جو ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے بد نظری سے، گناہ کی ابتدا وہ یہی ہے. وسیف دی شان آن بان کوئی شک ہے. ماجد خان یار ویسے ایک گال ایسے بھی ٹھیک ہے. میرا نام یار ماجد کیا نہیں، میرا نام ہے عبد الماجد. اچھا عبد الماجد. ماجد ہے اللہ پاک کا نام. اچھا ٹھیک ہے. میرا نام ہے عبد الماجد. اچھا انہا مطلب ہے ماجد کا مطلب ہے بزرگی اللہ. عبد العمن لاؤنا چاہیے اللہ کا نام. اچھا بندہ بزرگی والے کا بندہ یہ یعنی کہ ٹھیک ہے نہ کریکٹ تفصیل انہیں دسی ہے. نہ وہ رسی پہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. میں رسی ہم تھوڑا جائے والا وہ تصدیق سادہ ہے نا، معصوم سادہ بچے بھائی، معصوم بچے. نہیں ویسے یہ بھی اسام بعض دفعہ معصوم استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ لفظ کا معنی یہ ہے کہ گناہ تو پاک معصوم. معصوم گناہ تو پاک ہونے واقعی. جی میں اسلام دے اندر یہ ہے کہ معصوم ہوں کو رکھا ہوئے جرا گناہ تو پاک ہوئے. اور یہ انبیاء کرام دے نال لکھا ہوئے کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور گناہ تو پاک. سبحان اللہ یار. یہ واسطے خیال کی اصل بعض دفعہ یہ بھی آج اسے معصوم بال ہے یعنی کہ معصوم بچہ بالیں کے لیے بھی غلطی گناہ سرزد تھی ویندے. اللہ پاک دی محبت مہربانی ہے کہ اللہ پاک بالیں دے گناہ نہیں لکھتا. ٹھیک ہے نا، تو گناہ میں شمار نہیں تھی اگر بالیں کے لیے گناہ تھی بھی بنے تھا، لیکن انہیں واسطے بھی معصوم نہیں لکھنا چاہیے. ہاں یہ لکھ سکو تو کسان بلی پیارا بال ہے، شریف بال ہے. یہ تو جڑے یہ لفظ کے لیے تھوڑا جا خیال بہترین بات ہے. یہ بھی بیٹھک دا حصہ ہے کہ نہیں بالکل یہ بیٹھک دے وچ ایہو کچھ ہوں سیکھن میں بات یہی ہے کہ اب انہوں نے یقیناً سی بات ہے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوگی، اس طرح کی انہوں نے بیٹھ کے بتائی ہوں گی ان کے ساتھ. ویسے بھی بال ہونا آ رہے ریسرچ چرائے میں نے سارے علی کر کے نا جو موبائل پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہر دن تو ہوتے ہیں کہ کیا کرے نہ کرے. نہیں بات بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک بندہ ادب نال مطلب کہ محبت رکھیں دے. ادب دے وچ یہ چیز آندی جو انسان تہذیب دا علم سیکھ دے. بالکل ٹھیک ہے وہ آدن صحیح ہے ادب نال میں زیادہ تعلق رکھے نا.
مطلب کہ وہ بزرگیں نے کتاباں پڑھتے ہیں، بزرگیں نے کتاباں پڑھنے انہیں دے علم کو اپنے اندر سمایا بلا انہیں دے رستے سے چلن دی کوشش کی تھی وہ ادھا بیچا آویں دے، لیکن اساں لوگ بھول گئے. ٹھیک ہے. آج کل ویسے زیادہ تر جو ٹرینڈ چلتا ہے نا، جتنے بھی یعنی کہ نوجوان نسل ہے باہر جتنے بھی کوک پوائنٹ ہیں لیٹ نائٹ تک اتنے ہی کر رہا سن. ہاں ٹھیک ہے بوتل 30 روپے دی پیمنی ہے سر بوتل 30 روپے دی پیمنی والا گھنٹہ اتنے کر بیٹھا رہنا بولا 3 گھنٹے انہیں دی میز کو مصروف رکھ رہے ٹھیک ہے. تو وہ شے غلط ہے یار، حقیقت ہے میری نظریں وہ شے غلط ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. شعر میں ڈیزائن ہے. جی جی ضرور. ارشاد ارشاد صاحب ارشاد. تہذیب نے متعلق تہذیب ہر انسان آپ انسان سمجھتے تو اگلا بھی انسان. ہاں لکھنا نے بڑے خوبصورت لکھے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. اور یہ واقعی میں ہے. میرے عزیز ہیں ماشاءاللہ بڑے بہترین انسان ہیں ساری اصلاح کی رہے. انہیں سوال کری میرے کہ اسے کہڑے بیاف یاد ہے کیونکہ تہذیب سکھیں تعلیم کیا نہیں سکھیں. میں کہ سر گزارش یہ ہے کہ تسا آدھو نا کہ بڑی انگریز این ٹائم سارے کے لیے اگو ہیں. ٹیکنالوجی دے حوالے نال، تعلیم دے حوالے نال، سائنس دے حوالے نال ہر شے ایڈوانس ہے وہ ایڈوانس انسان. لیکن بالکل میں منے نا تے میں کہ سر گزارش یہ ہے کہ وہ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وضو ٹیشو پیپر نال کرے. وضو مطلب تمیز وہ منہ لے ہٹ کے وضو دے دیکھو ٹیشو استعمال کرنا. اسمیل ریونے ہوں اسمیل کو دور کرنے واسطے سینٹ استعمال. اور ساتھ وہ تہذیب سکھائے معذرت کے ساتھ یہ اس کا وضو نہ کہیں طہارت کہیں. طہارت کے استنجا یا طہارت. جی جی بالکل وضو مطلب ٹوائلٹ دے وچ یعنی کہ پانی استعمال نہیں کریں گے، طہارت بالکل صحیح. ٹیشو استعمال کریں. جی جی صاف کرنا سے غلاظت کو ٹیشو استعمال کریں. منے میں کہ یہ ہے تہذیب صاحب کو ملی ہے آج کے لیے 1400 سال پہلے کہ سب پاک کیویں تھی انہیں. یہ تہذیب ہے. ٹھیک ہے نا سر. یہ وہ تعلیم ہے. میں کہ یہ فرق ہے. صحیح بالکل بہترین بالکل صحیح حقیقت ہے. زبردست. سارے کا حالانکہ گورے کو آدھے سے 100 سال ایڈوانس یا 1000 سال میں نہیں ایڈوانس مانتا یہ چیز. لوگ آدھے نا لوگ تو سر لوگ ہر بندہ آدھے لیکن وہ حقیقت نا صحیح ہے کہ وہ جو تہذیب سکھے دی اصل انہیں کو کی چیز دی تمیز ہی گئے نہیں. بالکل سر. دیکھو لیکن تہذیب دے وچ ہر چیز دا ادب ہے. سارے مہمان سر مہمان جی تشریف گئے سارے خصوصی مہمان بلوچ قبیلے نال تعلق رکھنے والے اور السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹھیک ہو سارے تے نادر بھائی نادر مزاری صاحب نادر مزاری صاحب بلوچ قبیلے نال تعلق رکھے ہیں اور روایات رسم و رواج نال تے انہیں نال بہت گہرا تعلق ہے. تے بیٹھک خاص طور تے بیٹھک دے علم رکھنے والے نادر مداری صاحب ہون سارے نال موجود ہیں تے پہنچ چکے ہیں. بازریا کوریئر شان سر نادر بھائی سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ بیٹھک کا جو ہے نا بیٹھک یا کچہری اس کا بلوچی روایت سے گہرا تعلق ہے کیونکہ بلوچ جو ہے نا وہ اب تو شہروں میں یا قصبوں میں یہ رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے خاص طور پر تھا شام کے وقت نا سارے یعنی کہ بزرگ بچے یعنی کہ نوجوان سارے مل کے بیٹھتے تھے. قصے کہانیاں یا حال احوال یعنی کہ وہ سارا ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. اس طرح ایک تو جو نوجوان نسل تھی وہ اپنے بزرگوں سے کچھ ان کو سیکھنے کو مل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے آسانی سے. اور ایک یعنی کہ ایک فیملی کا تعلق فیملی جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی کہ خاندانی نظام تھا نا مضبوط تھا. ٹھیک ہے نا. اس کی نسبت شہروں میں جو ہے نا خاندانی نظام جو ہے نا
اس لیے اسی وجہ سے کمزور ہے، کیونکہ ہم بزرگوں کے ساتھ نوجوان یا بچے بیٹھتے نہیں، وہ تو سارا دن اپنے موبائل اپنا گیم میں لگے ہوئے ہیں، یا اسکول چلے جاتے ہیں، لیکن اسکول کے بعد چلو بندہ رات کو ٹائم دیکھ سکتا ہے، لیکن موبائل اور کمپیوٹر یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اب پہلے لوگوں کا کتابوں کے ساتھ واسطہ ہوتا تھا مجبوراً، کیونکہ ان کے پاس موبائل تو تھے نہیں، اب تو آ گیا موبائل، کتاب کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ ہم خود بھی چاہے یعنی کہ اب اس عمر میں یا اس یعنی کہ شہر میں آ گئے ہیں نا سسٹم میں، تو ادھر آ کے ہم بھی پھنس گئے ہیں تو یقیناً ہم بہت مس کرتے ہیں اس ماحول کو جو بچپن میں ہمیں ملا تھا دیہات میں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی بہترین سب یہ دسو تھوڑے بلوچ کی قبیلے دے وچ بیٹھک کیویں لگدی؟ اگر کوئی مہمان آ ونجے اندا حال حوال کیویں تھیندے؟ ٹھیک ہے، اندا حال حوال کیویں تھیندے؟ اندا حال حوال تھیون دے بعد ان کو کھانا کیویں پیش کرن، ان کو بٹھا ملنے کیویں، او مطلب ایک ترتیب ہوندی ہے۔ پہلی گالی باندھا تو آپ ویسے جنرلی گال کرا تھا جی کوئی مہمان آ ویندے بعض کو دساتے آ ویندے، آپ کے بلوچ کی روایت آج کل فون دا دور ہے، یار کوئی دساتے آ ویندے، ٹھیک ہے، پہلے مہمان دا انتظار خیال وچ کہنا ہوندا ہے، پہلے وہ کبا بتاتا تھا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل مہمان آ جاتا تھا نا، خوشی ہوتی تھی، کیونکہ جب کسی بندے کو خوشی کی امید نہ ہو، کسی اپنے ملنے سے نا مل جائے تو پھر خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح تو آپ ہر وقت فون پہ رابطہ، ایک دوسرے ویڈیو کال، فیس بک چیٹنگ سارا کچھ نا، تو کہتے ہیں کہ یار یہ ملے ہی نہ بندہ، ملے ہی نا، اب دور یعنی کہ اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ اگر فون آ بھی مجھے تو چمینا نہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں خود اس وجہ سے کافی یعنی کہ دوست سے ناراض ہیں، کافی دوست ناراض ہوتے ہیں کہ آپ فون نہیں اٹھاتے ہمارا، ٹھیک ہے نا، کروڑ کالیں کرتے ہیں ہم آپ کو۔ یہ بات آپ وضاحت کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے، وضاحت کیا، حقیقت بتا رہا ہوں میں خود، لیکن یہ ہے کہ بھائی اس لیے کرتے ہیں کہ دوری سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے عادت جرا زیادہ پیارا لگے نا ہم کو تھوڑا دور رکھنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کافی عرصے بعد آپ کے پاس آیا ہوں، جب ملا ہوں تو کافی اچھا لگ رہا ہے، روز روز آتا لیکن آج آپ کا خون جو ہے نا وہ کافی بڑھ چکا ہوتا ہے، خون کیسے بڑھ چکا ہوتا ہے؟ خون خوش ہونے سے، ہاں خوش ہونے سے تو ابھی بڑھے گا، پہلے تو کافی کمزور رہیں گے، کھلی ہوئی ہے، فل اسپیڈ میں ہے، خون سپیڈ میں ہے، لیکن ایسے خالی ہوا ہے، خون سوکھ کے ہوا ہے، کام کر کر خون خشک ہو گیا، خون خشک ہو گیا واقعی۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ کو تو مثال وہی ہوگی شیر اور بکری والی، وہ جیسے ایک بادشاہ نے جو ہے وہ اعلان کرایا کہ جناب ایک بکری جو ہے وہ کسی کو دی جائے، جو بھی لے گا اس کو پورا سال رکھے گا، لیکن اس کا وزن نہ تو بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ سارے لوگ اس کی خوراک بھی وہ بتائی تھی، خوراک بھی تھی، ایک خاص خوراک بھی تھی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ رکھا جائے تو سارے لوگ پریشان کہ یار اس کو کیسے رکھیں بھائی، اگر ہم ایسے رکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، تو کیسے کریں گے اس کو ہم، اس کا وزن ہی نہ بڑھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک کچھ سیانا بندہ تھا، اس نے کہا کہ یار آپ مجھے دے دو، میں رکھتا ہوں اس کو۔ میں نے کہا اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو، اور اگر آپ اسی بات پر پورے اترے تو یہ ہے کہ آپ کو انعام ملے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جیسے بادشاہ ہوتے ہیں پھر آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ صحیح، میں کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے جائیں لے جائیں۔ اب وہ بکری کو لے گیا، اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ پورا سال اس نے اسی خوراک پر جو اس کو بتائی گئی تھی وہ اس کو دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سال بعد جب واپس آئی چیک کیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا، اس کا نہ بڑھا نہ گھٹا۔ سارے پریشان، وزیر وزراء اور نائب بادشاہ، یہ کام آپ نے کرا کیا ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کیا کمال کیا کیا ہے کہ اس کا وزن نہیں بڑھا، تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ اس کو میں کھانا وغیرہ کھلا کر اس کو ذرا شیر کے پاس لے جاتا تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، وہ شیر کو دیکھتی تھی تو اس کا جو کھایا پیا تھا وہ سب اڑ جاتا تھا۔ تو میرے خیال سے نادر بھائی بھی ایسے کسی شیر کے پاس بیٹھے ہیں۔ شیر، میں نا خود کو شیر جو جانور ہے نا اس کے حوالے نہیں، شیر جو اشعار ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اسی لیے میں اپنے آپ کو اسی ٹاپک پہ ایک شعر ہے کہ حد تک اور کتنی کروں اداکاری، خون لگتا ہے مسکرانے، ٹھیک ہے نا، میں جو مسکراتا ہوں نا، کہتے ہیں نا لوگ خوشی سے خون بڑھتا ہے، میرا جلتا ہے۔
अच्छा ये तो ये कोई थोड़ा सा गाल नहीं मुझे है, थोड़ी लॉजिक है। वजाहत लाजिक बेशक ना हो, आपको समझ नहीं आई। अच्छा थोड़ी सी मैं थोड़ी वजाहत चाह रहा हूँ हाँ। कि आपके दांत तो बाहर नहीं आएंगे कुछ देर बाद नहीं, उम्मीद तो नहीं है। खून पीने के लिए ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इस बात की गारंटी देता हूँ। अब नाज़िर भाई कहेंगे अच्छा। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा अब मैं थोड़ा वजाहत में चला गया हूँ ना, मुझे पता लग गया है। पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद कहीं उस तरफ ना हो ना पीने वाले। नादिर भाई साहब को बलोच की रिवाज नहीं लेकिन दसे अब- कि मेहमान की खिदमत की में थी नहीं है, हाँ वो भी या तो मेरे ख्याल बताऊंगा। से खुद बलोच की रिवाज छोड़ दी थे। नहीं नहीं, ऐसा होता तो मैं तो गोली मार देता। हाँ, सर जबरदस्त। अगले दिन 3 गोली हमारी डेस्परेट की। अच्छा फिर अभी मारूं? नहीं गुस्सा नहीं करना भाई, गुस्सा नहीं करना। अभी पैना डाल दिया। ये छत कमजोर है, हैं? ये छत कमजोर है। कुछ नहीं होता। असल में नादिर भाई माशाल्लाह उर्दू अदब से गहरा ताल्लुक रखते हैं और जबरदस्त। राफ्ता कलाम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जबरदस्त। और खुद भी माशाल्लाह किस दौर में बड़ी खूबसूरत शायरी करते थे। अच्छा बुजुर्ग ज़ईफ़ हो चुके हैं। हाँ ज़ईफ़ हो चुके हैं। लेकिन हाथ तो नहीं कांपते? असल में वो खून खुश्क हो गया। अच्छा वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, हाथ तो नहीं कांपते? हवा भर के लिखते गया तो ना, वो मसला खून से ये थे। है, रगों में हवा। देखते खून से थे। अच्छा वो लिख लिख के खून खत्म हो जी, गया। तो मैंने इनसे चलिए फिर तो फिर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ही फिर। इन्होंने खून का खून कर अल्लाह दिया। नादिर भाई साहब खून का खून कर दिया, ये बात भी सही है वैसे। असल में नाज़िर भाई का जो ज़्यादातर ताल्लुक है ना वो है आशिक मिजाज लोगों से। हाय हाय इस हाय। वजह से भी ये मसला है। मैं यहाँ पे एक शेर आप सबको सुनाना चाहूँगा। नाज़िर भाई ये स्पेशल आपके लिए। जबरदस्त। ना मिला कर उदास लोगों से, नाज़िर भाई ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए नियत अहमद भाई की याद। भर न जाए कहीं। सर अब आपसे गुजारिश है कुछ आप भी सुना दे, थोड़ा आप भी मुस्कुरा दें। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। बताया तो है, मुस्कुराने में फिर कहेंगे मुस्कुराने पे खून कौन लगता लगता है। है, ठीक है ना? उसकी कीमत कौन अदा करेगा? बताइए। भाई हम पहले से कमजोर हैं। सर मैं कमजोर हूँ, आप ठीक हैं। मुझे याद सानी नहीं नहीं, है। करते हैं कुछ, आपको ब्लड ग्रुप क्या है? वो तो मैंने चेक ही नहीं करवाया कभी। फिर कहने बूटा थोड़ा सा में सारा तो उन्होंने जाया कर दिया लिख लिख के। वैसे भी ना जायका देते हुन चेक कराने जगह नहीं बचा। वैसे भी जो है वो हवा चल रही है ना रगों में, जी, फिर जी। तो कोई सा भी खून लग जाएगा। नहीं, फिर भी हवा लगे, मेरा हवा लगेगा क्या? पता नहीं वो भी ऑक्सीजन है, पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और कोई क्या कहते हैं और सही। भी है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या हीलियम एसिड हो हीलियम होते तो फिर आप उड़ रहे होते। हीलियम इतना वैसे आप भी उड़ ही रहे हैं। हीलियम जो है ना वो ਹੁਣ ਵੀ ਪਕੜਦੇ ਆਂ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ से अभी तो बताया यार, कोरियर के थ्रू आया, सही है। पैक करके भेजा है बताइए। अच्छा सर जी। अब गुजारिश है हमें कुछ अपनी सकाफत के बारे में कुछ बताएं कि मेहमान- कीमती अशार जो है वो मदद पेश करें करें। हमारे व्यूवर्स। जो खून से लिखे हुए ना हो। कौन से लिखे हुए करके हैं? लाया। फिर इन्हें काख में नहीं सुनाना तेनू। मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के अच्छा, सुना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यादाश्त नहीं है रही होना। यादाश्त नहीं रही वो था ना, सुनाया था ना उस दिन आपको यादाश्त के बारे से। जी जी बिल्कुल बताया था। मैं देख रहा हूँ, दुआ करूँ मिल जाए कुछ। दुआ करें सारे। मैंने भाई को बोला कि यार बादाम खाया कर, कहता यार बादाम खाना भी भूल जाता हूँ। वाह, ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। ये भी हकीकत बात है। सही बात। अच्छा, एक गज़ल थी कि ये आपकी अपनी लिखी हुई है? ये आपने सर कि मैं मरता नहीं, मुझको मारा गया, है यूं इश्क में मारे बेचारा गया। वाह वाह। ठीक है ना? मैं मरता नहीं, मुझको मारा गया, यूं इश्क में मारे बेचारा गया। हाँ ये दुनिया तमाशा नहीं है मगर, हाँ ये दुनिया तमाशा नहीं है मगर, देख कर ये तमाशा मैं सारा गया। हाय हाय हाय, 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 हाय। क्या ही बात है भाई।
وہ نہ آئے کہ جن کی کہ امید تھی، وہ نہ آئے کہ جن کی امید تھی، وہ نہ آئے جن کی کہ امید تھی، ہوں۔ میں یہاں تک لحد میں اتارا گیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، کیا ہے؟ کیا یہ تو وہ ہے گرا۔ مقرر کہ وہ نہ آئے جن کی کہ امید تھی، ہوں۔ میں یہاں تک لحد میں اتارا گیا۔ کس کو آواز دیں اس ویراں دنیا میں، کس کو آواز دیں اس ویراں دنیا میں، کر کے ہر شخص ہم سے کنارہ گیا۔ نہ آیا ہے کوئی دوبارہ یہاں، نہ واپس ہے کوئی دوبارہ گیا۔ اوئے اس جہاں سے تو نادر سکندر گیا، فرعون نمرود و دارا گیا۔ اس جہاں سے تو نادر سکندر گیا، فرعون نمرود و دارا گیا۔ سارے ہی میں ہوا نہیں بچی رکھے نے واہ جی، واہ واہ، کمال کر دیا ناظر بھائی آپ نے۔ حق ادا کیا نا یا نادر بھائی ایک دفعہ پتھان ڈوڑائے میں غلطی نہ اچھا والا پتنگ دی جاتے ہی نہیں پکڑے دے ہوتے پتھان دی ڈور پکڑ چھوڑی نہیں نے والا رجحان مان کرے۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ساؤتھ انڈین فلم والا سین جیسا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ یہ پتنگ کاٹنے کے چکر میں وہاں تک چل جانا۔ دیکھیں یہ ہر کسی کے بات کی یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اوڑھ کر کہیں جانا۔ کمال ہے یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو مجھے میری قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم یہ اپنے بیچ اسپائڈر مین ہے بیٹھے آپ ہمارے کو۔ علاقے کے۔ اچھا درمیان دے سر کو بیٹھا بلامن دا مس یو کیا دا مقصد مقصد یہ ہوا میں آپ کو بہت مشہور سلام مسئلہ تو سمجھیے گا کیا تھی بڑی مہمان خصوصی ہیں خیال پر۔ اچھا اچھا مظاہر صاحب کسی نے پیار بلوچ کافی کر لے کہ مہمان کو کی میں پوچھا ریسیو کریں جی بھائی نہیں آتے پن بھائی کوریئر کہ کی میں ان کی خدمت کریں لوگ خدمت کریں تو چنگی طرح حقیقت بات ہے اس میں۔ اچھا ویسے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا جو ہمارے اس قسم کی روایات تھیں ان میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کنجوسی آ گئی ہے، کنجوسی کافی آ گئی، تھوڑی کافی آ گئی ہے۔ تو اس میں کیا حقیقت وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حالات کی وجہ ہے اس یا کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آبادی وادی کی ہے کرونا اس کی میں ہے۔ جینون وجہ بتاؤں؟ جی جی جینون وجہ یہ ہے کہ یہ قدرت کا قانون تھا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ حقیقت جو میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں نا، جی جی ٹھیک ہے نا، یہ ہونا تھا اس طرح۔ اب مزید اس طرف حالات بگڑیں گے، لوگ اور کنجوس ہو جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یعنی کہ ایمان ہمارا اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے رزق سے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ ہم فکر مند ہیں، ہم نے سارا کچھ مہمان کو کھلا دینا ہے، ہم کیا کھائیں گے؟ صحیح مطلب روز روز اگر ہم دوستوں پہ مہمانوں پہ خرچ کریں تو ہم کہاں سے پورا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تب ہمارے اسی سوچ کی وجہ سے ہمارا اپنا رزق کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رزق کم ہو رہا ہے، خود بخود ہمارا خلوص بھی کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرے پہ آپ دیکھیں نا، اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہم تو متوسط طبقے سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم چلو خرچ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں دلی طور پر۔ میں جانتا ہوں یعنی کہ جو جتنا غریب ہوتا ہے نا اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب امیر لوگ دیکھیں نا وہ غریبوں پہ بالکل خرچ نہیں کرتے بلکہ دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں، یا مطلب جو بھی ہے یہ کافی لمبی ڈسکشن ہے، یعنی کہ جتنا ہم اس کو وہ کریں اکثریت ایسی اس ہے۔ کے کافی وجوہات ہیں، جینون وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا، معاشرتی وجوہات ہیں اس کے، یعنی کہ آج کل جو حالات ہیں یہ ٹیکنالوجی نے کافی انسان کو خراب کر دیا، صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ فلمیں وغیرہ دیکھ کے ہر کوئی پہلے ہوتا تھا خلوص ہوتی تھی، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہمبلنس جس کو کہتے ہیں نا، جھکنا، اور یعنی انا نہیں ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو آپ آسان لفظوں میں بتا سکتے ہیں؟ عاجزی، ٹھیک ہے نا، یہی لفظ میرے ذہن میں ہے، عاجزی ہوتی تھی۔ آج کل تو ہم نے دیکھ لی ہیں فلمیں، ہر کوئی کہتا ہے میں اجے ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو فلاں ہوں، میں سناؤں، میں اس کو کیوں ہاتھ کھلاؤں، یا اس کے ساتھ اس نے آج مجھے موڑ نہیں دیا، اس کو میں کیوں موڑ دوں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا یار کہ وہ ناراض ہوتا تھا، وہ جاتا تھا یار ناراض ہو، کیوں ناراض ہو، کیا وجہ ہے؟ آج بندہ تھوڑا سا ناراض ہو جائے نا، دور کرنے کی کوشش ہاں، کرتے تھے۔ آج ایک بندہ ناراض ہو جائے میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں، یہ مجھے کوئی دانے پہنچا کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی یہی بات وجوہات دریافت کرنے کی بجائے ہم اس کے مسائل سمجھنے کی بجائے اس کا تھوڑا سا بھی اگر موڈ آف دیکھ لیتے ہیں تو اس کے سمجھنے کی بجائے ہم یہ اپنی انا بنا لیتے ہیں کہ بھی یار اس نے مجھے موڈ صحیح نہیں دیا تو میں کیوں دوں، جس کی وجہ سے نیکسٹ ڈے وہ بھی تھوڑا سا گلٹی فیل کرتا ہے یار اچانک پتہ نہیں کیا ہوگا، اسے تو پہلے دن پتہ نہیں ہوتا کہ بھی وجہ کیا تھی، کیونکہ وہ تو ٹینشن میں تھا، اسے جواب دینے میں تھوڑا بہت سوچ ایک طرف تھی، سامنے دوست تھا اس نے اس کو صحیح گائیڈ نہیں کیا اپنی الجھنوں کی وجہ سے، نیکسٹ ڈے پھر وہ بات بڑھتی چلی گئی۔ اب ہمیں لگتا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم شہروں میں آ گئے ہیں، موبائل آ گیا ہمارے پاس، تعلیم بھی آ گئی ہے، صحیح ہے، نوکری بھی مل گئی ہے، لیکن حقیقت میں شعور ہم نہیں ہے۔
शऊर नहीं, तंजली की तरफ जा रहे तंज़ली, हैं। हमने अपने बिल्कुल रिवायात ऐसे को छोड़ दिए ना, रिवायात। सही बात, सही। हमारे जो रिवायात थे ना, हमारे ख़ानदानी रिवाज, यानी कि वो इस्लाम और, या मैं बलोची रिवायात की बात करूँ ना, सही है। वो इस्लाम से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मिलते इस्लामी जुलते हैं, रिवायात बिल्कुल और ऐसे ही। बलोची रिवायत हैं अलग अलग, लेकिन वो 90 से 92% मिलते जुलते वो हैं। काफ़ी हद ठीक है तक ना, वही उसमें फॉलो कर रहे होते थे। मेहमान नवाजी, उसमें गैरत, उसमें इज़्ज़त, उसमें उसमें प्यार। हर शय, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे की यानी अदब कि एहतराम। अदब व एहतराम, बुजुर्गों का साथ बैठना, यानी कि हर एक चीज़ यानी कि मिलती जुलती है। ठीक है ना, ये इस्लाम सिर्फ- ही है सर। मैं ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। ऐसे ही इस्लाम हकीकत ही में। है वो। और इसमें पठानों की रिवायात जी। काफ़ी, अब जो हम जो रिवायात छोड़ के ना शहरी बन रहे हैं, हम मॉडर्न बन रहे हैं, हम तरक्की नहीं, हम तंजली हो रही है हमारी। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है बिल्कुल ना, ठीक है। ये बल्कि मुझे इखलाकी तौर पर हम हदीस मुझे याद आ गई। उसमें ऐसा था कि एक सहाबिया, एक सहाबी, वो उनके घर मेहमान बहुत आते थे, तो उनकी जो ज़ौजा थी वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके जो है मेहमान बहुत आते हैं और मैं थक जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो आप इनको कहें कि ज़रा मेहमान ज़रा कम बुलाया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। बात है। तो घर कितना खूबसूरत होगा कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले जा रहे हैं मेहमान बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जब आप वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप आए हमारे पास, तो मैं तो फूले न समाऊँ, आप मेरे घर में इतनी बड़ी शान, इतनी बड़ी हस्ती मेरे पास आ रही हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। बेशक तो उन्होंने खाने का एहतमाम किया सारा, आप तशरीफ़ ले गए वहाँ, आप खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद जब आप वापस जाने लगे तो आपने कहा कि मेरे पीछे ज़रा देखते रहना। तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर आपके पीछे सांप, बिच्छू, तकलीफ, दर्द और बहुत सारी बीमारियाँ और ये वो बहुत सारी चीज़ें वो आपके पीछे पीछे जा रही हैं। तो वहाँ पर आपने प्रैक्टिकली सिखाया, समझाया कमाल की बात है। सुभान कि अल्लाह। जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उससे नाराज़ ना हो, परेशान ना उससे हो। परेशान ना हो। वो जब आता है तो रिस्क अपना साथ लेकर आता है, और जब वो वापस जाता है तो वहाँ से आपके घर से दुख, तकलीफ, बीमारियाँ, मूजी जानवर वो अपने साथ ले जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं। यानी कितनी बड़ी बात है। बुजुर्गों से सुना है, मतलब कि अल्लाह के नेक बंदे को नहीं सुने से जी, अल्लाह माफ़ करे अगर गलत कोई गलती थी मुझे। वो आदमी खाना खवावन कहीं को निवाला खवावन खुदा दी मतलब सिफ्त है। सिफ्त है। बिल्कुल जी। सही बात है, सही बात खुदा ऐसे दी ही। सिफ्त है, अल्लाह दी सिफ्त है। कहीं नहीं होता कि रिस्क जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो काफिर तो कब के मर गए होते हैं। ऐसे। हाँ, है। बेशक। लेकिन वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह की मखलूक, वो भी अल्लाह की मखलूक है। और ठीक इसमें मैं ऐड करूँगा कि उनके पास रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए दुनिया इसी जहान में है। बिल्कुल है। हमारे लिए यहाँ पर मुसीबतें हैं, तकलीफ मोमिन है, के लिए ये जो है ना कैद कैद खाना है, है, कैद खाना है, है, बिल्कुल। और मौत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तोहफा है, अगर बिल्कुल समझा ऐसे। जाए तो हकीकत बात यही है। जी, जी। हदीस और उसकी रोशनी में, ठीक है ना। तो ये हम तो कहते हैं जहाँ पर हमें सारा कुछ मिले पर मौत ना मिले। हाँ, ठीक है। वो असल में वही बात वही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है वो उसी के मुताबिक वो पूरी तो होनी है ना, बिल्कुल ऐसे। कि जो मुसलमान जो है वो उस वक्त तबाह व बर्बाद हो जाएगा जब वो दुनिया से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। दुनिया पे इनसार करेगा, दुनिया पे निसार या दुनिया से मोहब्बत शुरू कर मोहब्बत देगा करेगा। और जहाद से पीछे हटना शुरू बिल्कुल कर ऐसा देगा, ही है। अपनी जान को बचाना शुरू कर देगा, वो इस्लाम माल की तरफ जो है वो नहीं जाने दे। बहरहाल जो भी है, हम कहीं पे भी कुछ भी कर इस्लाम लें, में जो- कुछ भी हम अपने मामलात कर लें, हम ये है कि इस्लाम से हम पीछे नहीं हट सकते। नहीं हट सकते। ये हमारा हटेंगे तरीका, तो- हमारा मेन मैंने जो पेंसिल है है। वो असल जो है वो हमारा इस्लाम ही है। इस्लाम। सही। आजकल हम तो यानी डरते हैं ना जिहाद से। जी। हमें खौफ अल्लाह ताला कहता है कुरान में, आप किस चीज़ का खौफ है, यानी कि रिस्क की कमी का जी। खौफ है, सारा कुछ ये तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। बिल्कुल ऐसे ही है। हदीस का सारे हुक्म ये खौफ है कि मतलब आप ने फरमाया था कि मुझे ये डर हाँ। नहीं है कि लोग कुफ्र करेंगे, मुझे यही डर है कि दुनिया के माल के पीछे लग जाएंगे। अच्छा, हाँ। सही है है। ना। सही कुफ्र है। तो आजकल मुसलमान जो है पक्के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कोई अपना यानी कि मज़हब छोड़ के कभी काफिर नहीं होता, लेकिन ये है कि वो अपना यानी कि
ایمان چھوڑ کے پھر پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. آج کل ہو ہی رہی یہی رہا آج کل وہ بھی ہے. سب سے بڑے پیسے کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو بہت سارے ہیں, مومن کم ہے. کہتے ہیں پوچھا نا کہ جی مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, تو بزرگ نے فرمایا کہ جناب مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو گیا, یعنی کہ جو اللہ کو مان لیتا ہے وہ مسلمان ہو گیا, اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. یہ کو اور کی کا فرق ہے, یہ کو اور کی کا مسلمان جو ہے نا، یہی فرق ہے. وہ صرف تھیورسٹ ہے, ہاں. اس کو تھیوری پتہ ہے اسلام کی. مومن اس کا پریکٹیکل کیا بات ہے, کیا بالکل ویسے ہی, وہ زبردست اچھا ایکسپلین کی طرح سے. زبردست زبردست, ماشاء اللہ. ایسے ہی ایسے ہی. ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا کتاب میں کہ یہ چیز یہ تجربہ ایسے ہوگا, جی. پڑھ لیتے ہیں, پتہ ہوتا ہے ایسے ہوگا, ہاں. کرتے نہیں ہیں. کرتے نہیں ہیں. ایک بندہ جا کے لیب میں کرتا ہے پریکٹیکل, اچھا ایسے ہوا ہے, پھر کامیاب بھی وہی ہوتا ہے, انجینئر سائنسدان وہی بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم مومن بھی تبھی بنے گے جب پریکٹیکل کریں گے. صحیح بات, زبردست. ایسے ہی ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جتنی بھی بکس ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں, ہم ان کو جسٹ تھیوریٹیکلی جو ہے ان کو ہم پڑھ رہے ہیں, پریکٹیکلی ہم کچھ بھی نہیں. بے شک قرآن مجید بھی پڑھتے رہیں ثواب اس کا اپنی جگہ, سب اپنی جگہ. لیکن ٹھیک ہے نا, ویسے تو قرآن مجید کیا ہے سمجھنے کے لیے, ہم نے صرف پڑھنے کے مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن سمجھاتے نہیں ہیں, بہت کم سمجھاتے ہیں. کوئی عالم بنتا ہے 1000 میں سے ایک بنتا ہے جو سمجھتا ہے حقیقی طور پر. باقی تو اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہے, میں بات کرنا تو اچھا نہیں ہے اس بارے میں, یہ ایک المیہ ہے جو سمجھ لیں. مدرسوں میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو یعنی کہ قرآن مجید وہ یعنی کہ قرآن نماز ہر چیز سیکھ جاتے ہیں, لیکن وہ ذرا دنیا داری کی یعنی کہ نسبت اس چیز کو کم سیکھتے ہیں. ذرا ان میں یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے, یعنی کہ دنیا کو سمجھنا, دنیا کی حقیقت کو سمجھنا, اور ان میں بھی ایک طرح کی لالچ, ایک احساس کمتری ہے, اس طرح کی چیز موجود ہے. احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں دونوں رخ کا پتہ, ایک رخ کا پتہ اور دوسرے کا نہ ہو تو یہ بھی مسائل ہیں. صحیح ہے. تو میں ویسے آپ سے ہی اس چیز کا حل دریافت کروں گا کہ بھی یہ جو ایشو ہے کیسے حل ہو سکتا ہے کہ بھی مدارس کے بچے قرآن پاک اچھی تعلیم ہے جس کے فائدے ان کو اس جہان میں بھی ہیں اور اگلے جہان میں بھی ہیں. تو ایک طرف وہ بچے ہیں جو ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ اپنی تعلیم لیتے ہیں, وہ دنیا کی کامیابی انجینئر بن جاتے ہیں, بہت سارے وہ اپنے ایمز اچیو کر لیتے ہیں تعلیم سے. وہ انگلش میڈیم اسکول میں یا دوسری جو دنیاوی تعلیم ہے, جسے دنیاوی تعلیم, تو ایک طرف سے وہ یہ فائدہ تو کما رہا ہے, لیکن وہ آخری دنیا کے لیے یا اگلی دنیا آخری جہان کے لیے کچھ نہیں کر رہا یا کچھ حاصل نہیں کیا اس نے. تو کیا ان دونوں چیزوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم ایڈ کر دیں تو دونوں کا دنیا بھی اور آخرت بھی سیٹ ہو جائے؟ اس میں سر ایک منٹ میں خود ایکسپلین کر دینا. فسٹ آف آل جڑا نا سب تو زبال ہے وہ پیریڈیٹی, اصا خود ہی ان کو عزت نہیں سے نہیں چیز میں. ساڈا بال جڑا منڈا ہے, معذور ہے, یا دماغی اصل سمجھو کہ اے یار کمزور ہے, ان کو آدھو مدرسے بھیج دو. دیکھو اصل خود سمجھو کہ اصل اسے سنبھال سکتے. دیکھو مطلب خود اصل اسے رسپیکٹ دینا چاہتے. جہاں بال ساڈا ایکٹیو لگ دے, ڈانس کرنے, جھومر کر دے, مطلب نی ٹائپ کی گل مینٹلی طور پہ اصل آدھو میری یار سامنے سا کو جواب دے گی اے ایکٹیو بال ہے, ان کو اصل انگلش میڈیم اسکول بھیج رہے ہیں. اصا خود انہیں کو ایک کمتری دے شکار ہے, خود انہیں کو پاتی کرنا. اصا انہیں کو باقاعدہ خود ہی میں سمجھو اصا اپنی نظر ہے انہیں کو جہاز دیتے سے کہ تو یار کمزور ہیں, تو آپ ہیں, تو ایڈوانس پر اتنا کہ مین ایشو ہوتا ہے نا, یہ مطلب ہے کہ بھی والدین دے اندر کوتاہی ہے, والدین دے اندر دوسرے دیکھیں میرے دوسرے یا لوگ مختصر ترین اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ تربیت کا فقدان ہے. ہاں تربیت کا میرے حساب سے ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا, والدین مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں صرف معذور بچوں کو, اچھے بچوں کو بھی لینے کے چھوڑ آتے ہیں تاکہ نہیں کمپیئر کرو تو نادر بھی میری بات سنو, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, کمپیئر کر بھی لو. ایک چیز سامنے تساں دیکھو مدرسے دا بال 24 گھنٹے مدرسے دے اندر ہونا دے باوجود بھی اور اتنا مطلب محسوس ہی کہ یار ایک تو میری سڑیا ہوا بال ہے, کمزور فیل تھی نے, ٹھیک ہے, ایک تو بال 24 گھنٹے رول دے, لیکن وہ تو صحت مند بھی لگ دے, شکل و صورت تو صاف ستھرا لگ دے.
وہ گل تو ٹھیک ہے وہ ہے میں بھی گل کرنا پیا جو درسے بالیں کو چھوڑ دین نا جڑا تربیت کی گل کرنا پیا والدین تو چلو چھوڑ دے دین استاد ہوتے استاد انہیں کوئی اسلامی عارشہ سکھے لیکن انہیں کو انہیں دی دل کی صفائی سکھانا چاہیے اصل شے یہ ہو جڑے سکولیں چ زیادہ بھی ہوتے بنسبت درسیں دے اگر سکولیں اچھے استاد ہوندے نا اس کہندے سکول اچھا بال صرف معاشرے دی وجہ سے خراب تھی حقیقت دسنے کا سکول جو اچھا بال ہے نا لیکن وہ کوئی غلط دوست غلط کلاس فیلو باہر کوئی غلط شخص معاشرہ جڑا ہے نا وہ کہیں برائی ہے جو انوالو کرے سی اور سر انسان گھر اتنا نہیں سیکھتا جتنے باہر ماحول معاشرے سیکھتا رہا باہر کے معاشرے کافی چیزیں ہیں جن سب ماں بھی کہیں سکھایا اصل ماحول کے لیے باہر معاشرے کے سیکھے صحیح اور دوسرا جرا گال کی ہے نا کہ میرے یہ جڑے مسائل ہیں بالے والے مدارس والے پڑھ دیں گے لیکن کشا نہیں پڑھ سکتے ان کی مین وجہ کیا ہے اصل یہ تو سارے جڑے نالائق بالے لوگ والے لفنگا ہے لوٹے اصل ان کو مدرسے بھیج اور مولوی صاحب دی قاری صاحب دی حافظ صاحب دی مہربانی اوپر مار کر کے چلو ان کو قرآن دی تعلیم کو پڑھا تا سکھا دینے کے قرآن اودے بعد وہ بندہ وہ مصلی تے کھڑ ویندے ٹھیک ہے پر اساں ہوں لے توقعات رکھے ہوں کہ صاحب سارے سیدھے راستے تے لا تو یار ہوں دی بنیاد تو تساں چیک کرو اچھا نا ہوں دے بعد ایک میں تھوڑی گال کٹنا پیا قرآن مجید سکھایا تے عائشہ اپنے کو حفظ کرایا دیکھو اسلامی تعلیم دے بھی جی میں آدھے نا ہر چیز دا حدیاں ہوں دے سارا ایک پرائیویٹ ٹیچر مطلب ایک انگلش ٹیچر ہوں دے ہوں دی تنخواہ ہوں دی 50,000 سارا ایک جرا سا کو گائیڈ کرنا پہ ہوں قرآن پڑھنا پہ ہوں سارے مسجد دا استاد ہوں کو اساں 5,000 مشکل نہ لینے یہ سارے حکمران کا کام ہے اساں خود حکومت رسپیکٹ نہیں سے دینے جنی وجہ کنو وہ انہیں دی پریڈیٹی پیچھو تے چلی اساں گئی چاہندوں لیکن حکومت وقت ہی جائے نا آج کل حقیقت دسیں دا پیام وہ نہیں چاہتے حکومت وقت نہیں اصل میں حکومت کی بات ہے اس کے اندر ناظر بھائی ہمارا اپنا قصور ہے سر اس میں آپ یہ دیکھیں مساجد جو ہے وہ کس کے انڈر میں گورنمنٹ کے انڈر میں تو نہیں ہے اوقاف کے انڈر میں آتے ہیں چلیں وہ کچھ مساجد ہے نا آتے ہیں باقی دیکھیں نا ہمارے اپنے محلے کی ہمارے محلے کی یا ہماری بستی کی جو مسجد ہے اس کا جو امام ہے اس کو ہم کتنی تنخواہ دے رہے ہیں سر دیکھیں نا فیملی ہے 5,000 مشکل نہ لینے میری بات سن کافی لیں مشکل سے دیتے ہیں میں جو آج یہ کہہ رہا تھا نا تعلیم حکومت دی نسبت والی بات سنیں اگر پروفیسران کو انگلش کے پروفیسر کے کو جو پڑھنا والی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں نا عربی یا ترکی والے وہ اتنا زیادہ انگلش نہیں پڑھتے جتنا وہ اپنی زبان پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تہذیب سکھایا جاتا ہے تہذیب ہے نا ٹھیک ہے نا میں یہ بات کر رہا ہوں اگر ہم بول چکے ہیں اگر پروفیسر کو انگلش پڑھانے والے کو 1,00,000 روپے تنخواہ دے سکتے ہیں اس کا 5واں حصہ ایک امام کو نہیں دے سکتے 20,000 روپے اگر ہم کہتے ہیں ہم 5,000 دیتے ہیں 10,000 دیتے ہیں حکومت 20,000 روپے بھی دے تو اس کا اچھا خاصا گزارا ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یا تو یہ ہے کہ جتنی مساجد ہیں وہ سب گورنمنٹ کے انڈر چلی جائیں ہاں چلی جائیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارے پیسوں سے یعنی کہ وہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں نا گورنمنٹ خود تو نہیں ہاں دیتی ان پہ دیکھیں ایک چیز اس کو طرح یہ ہے چیک نا آؤٹ جو نہیں بندہ کرتے نہیں بھی دینا چاہتا ان کو ایک مثال ہے محلے میں 4-5 جو جتنے گھر ہیں کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے اگر سرکار عوام ان کو دے گی یعنی کہ حکومت دے گی وہ سارا عوام کی طرف ان سے بھی نکل رہا ہوگا آٹومیٹکلی یعنی کہ جو نہیں بھی دیتے صحیح بات ٹھیک ہے نا دوسری طرف یہ بات بھی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں دیکھیں مسجد امام ہے دوسری طرف ٹیچر ہے تو ہم دونوں میں سے حکومت چاہے تو دونوں کے لیے اصول بنا سکتی ہے ایک ایسی چیز کریٹ کر سکتی ہے اس کو پتہ ہے کہ معاشرے کی صفائی ہے دونوں چیزوں سے دنیاوی تعلیم بھی اور آخری تعلیم بھی اب دیکھیں اگر خدا کا خوف ہوگا تو ہم برائیوں سے بچیں گے اور اگر اپنی کامیابی کی سوچ ہوگی تو صاف سے دوسری تعلیم ہمیں فائدہ دے گی اپنے آنے والی نسلوں تک کچھ پہنچانے کے لیے یا باقیوں کو فائدہ دینے کے لیے صاف ظاہر ہے ایک دوسرے سے ہی ہم جڑے ہوئے ہیں اکیلا بندہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا یعنی کہ معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہم ایک ریلیکس فیل کرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں یہ ایک معاشرہ کریٹ ہو دوسری بات کہ بھی ہمارے گھر سے جو ہمیں بنیادی تعلیم ملتی ہے جو مدارس کے بچوں کو بالکل ہی نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں والدین چاہیں تو ایک معذور گنگے بچے کو بھی وہ سونے یا ہیرے جیسا بنا سکتے ہیں وہ آپ کے والدین یا بچوں کے والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی ان کے والدین میں کتنی
खूबियाँ हैं, वो क्या समझते हैं, अगर वो किसी टीचर के पास भी छोड़ के आते हैं तो उनको इतना इल्म है कि भी वो जिस टीचर के पास छोड़ के हैं वो काबिल एतमाद है या नहीं है। तो हम खता कलामी के लिए माजरत, मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा जो डल है, फुली डल है, लोफर लफंगा है, ठीक है, घर वाले परेशान हैं, टीचर भी परेशान है, ठीक है, मार कुटाई करके वो नहीं सुधरा, एंड वो बड़े कहते हैं इनकी शादी करो मत सुधरेंगे। अब उसकी शादी हो जाती है, 10-12 बच्चे हो जाते हैं। अब मुझे आप बताओ क्या बनेगा उसके 10-12 बच्चों का? फिर हम तवक्को करते हैं वालिदैन से। भाई असल में मेन मसला पता है क्या है? जनाब ने बड़ी खूबसूरत बताया था कि 4 चीज़ों की हिफाजत। जब हम खुद नहीं करेंगे ना इन चीज़ों की हिफाजत, हम खुद सेट नहीं होंगे तो हमारी आने वाली नस्ल कभी सेट नहीं हो सकती। सर इसमें एक छोटा सा वाक़या मैं ऐड करना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें वो सारे मामलात जो है ना वो चलते हैं तरबियत के साथ। तरबियत मैंने अभी अर्ज़ किया था, तरबियत जो है चाहे वो वालिदैन की हो, उस्तादा की हो, उसमें आपके बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, ताया चाचा हैं, पूरी फैमिली है। जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी कि बैठक जो पहले हुआ करती थी उसका मकसद यही होता था कि बड़े बूढ़ों के साथ तमाम बैठते थे। उसमें बड़े भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, और फिर जब वहाँ से वो सीखते थे तो उसको प्रैक्टिकल करते थे, उसको लेकर चलते थे। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो वो सीखना सिखाना हमारा स्टॉप हो, ठीक है। अब वो बात वही आ रही है बार बार वो। अब उसमें अगर आप देखें तो एक जो बच्चा है वो उसकी तरबियत अकेला इंसान नहीं करता, उसके जो वक्त गुज़रता चला जाता है वो उसके साथ साथ जो है वो और दूसरे मामलात भी चलते हैं। अब बच्चा पैदा होता है तो उसके 3-4 साल बाद 5 साल तक वो अपने घर में रहता है। अब वो घर के अंदर जो चीज़ें देख रहा होता है, अगर कोई उसके घर के अंदर कोई गाली दे रहा है तो बच्चा पैदा होते तो गाली नहीं देता, हाँ वो गाली उसने कहाँ से सीखी? अभी तो वो उस्ताद के पास भी नहीं गया, अपने घरों ही सीख रहे इंसान। अगर घर के अंदर औरतों की इज्जत नहीं की जाती तो वो तरबियत कहाँ से सीख रहा है? घर से सीख रहा है। अगर वो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का अदब एहतराम नहीं हो रहा, तो वो तरबियत ये यानी कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना एक कीन ऑब्जर्वर, इसको कीन जो इनके इंतहाई जो बारीकी से देखने वाला होता है जल्दी बच्चा, वो उसकी सेंसेस होती हैं, वो उस सेंस में चल रहा होता है बच्चा। इसी तरह जब वो स्कूल में जाता है तो आप देखें जब बच्चा स्कूल में आता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो स्कूल में आते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे आते हैं जो स्कूल में आते ही जनाब वो रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो वजह क्या है? क्योंकि अब जो वालिदैन हैं उस बच्चे को उसकी तरबियत ही नहीं की जा रही होती, उसको ये बताया नहीं जा रहा होता कि जी आपने स्कूल जाना है, उसको उस लिहाज से उसको ट्रेंड ही नहीं कर रहे होते, उसको उसके जहन में डर सा या तो डाल देते हैं, उसमें वो यही होता है, ठीक है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, ओए बैठ जाओ, वो डॉगी आ जाएगा, ओए ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये कर, ये हम खुद ही डर पैदा कर रहे हैं, वरना बच्चा तो नहीं डरता किसी भी चीज़ से। वो सांप को भी पकड़ ले, वो तो उनको भी मतलब जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जानवर हैं वो तो उनके पास भी कोई मसला नहीं होता, उनको क्यों पता ही नहीं होता ना, डर तो होता ही नहीं है, लेकिन वो हम खुद पैदा करते हैं। असल हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया ऐसे ही है कि पहले दरअसल माँ की गोद है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम अपनी इस्लाह कर लें, जिस तरह आपने बताया कि नज़र की हिफाजत, कान, आँख, अब मैं कहता हूँ कि मैं सेट हो गया, ठीक है ना। अब मैं अपनी नस्ल की ज़ाहिर सी बात है अच्छी तरबियत करूँगा, अपने से भी ज़्यादा अच्छी तरबियत करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो गलती मेरे वालिदैन से होंगी है हमारे लिए वो मुझसे ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक घर सिक्योर होगा, अच्छी तरबियत होगी और उधर से हमारा माहौल सेट होगा। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान, भाई ये बिल्कुल गलत है। तहजीब चल दी अपने घर, हाँ तहजीब वहाँ से खुद से स्टार्ट होती है, खुद से ना, खुद से स्टार्ट होती है। जेरे टाइम मैं खुद मोबाइल यूज़ करे सा साल करे मेरी औलाद मोबाइल यूज़ करे, आजकल फिर मैं सवेरे उठ के नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ती है। मुआशरा जो है ना, मुआशरा हम बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, ठीक है।
फिर आगे से हम कहते हैं यार हमें ना बाहर से सीखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बाहर का माहौल देखेंगे, वहाँ पे उठेंगे बैठेंगे, वो सिस्टम गलत है। अपना बंदा घर से सीखे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब भी वो बच्चे थे, वालदा उनको लेके गई मौलवी साहब के पास कि इनको कुरान पाक पढ़ाओ। तो वो बच्चे थे उस टाइम, तो जब उन्होंने सिपारा खोला उस्ताद साहब ने, उन्होंने आधा कुरान पाक है बिस्मिल्लाह कारी साहब उस्ताद साहब परेशान पुत्र इतना तो कुरान पाक पढ़ी बताया उत्तर पढ़िया ना जैसे माजरत मेरी वालदा साहब को अंधा इतना, मेरी वालदा को कुरान पाक अंधा इतना। अब हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जब टिकटॉक देखेंगी भाई, ड्रामे देखेंगी, तो बच्चों की खास तरबियत करेंगी। बस फिर ये कहते हैं कि ना, हमारे बच्चे दरसगाह अपने घर से स्टार्ट होती है, हकीकत है, आगे हम किसी और पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। ये बात है, ये इंसान फिर की कहते- फितरत है। फिर कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों, भाई हुक्मरानों को तो हमने बिठाया है। हाँ, जिस खुदा तरह ने के आज हम तक हैं, उस कौम की हालत नहीं बदली। हाँ, जिस तरह के हम हैं उससे वैसे ही हुक्मरान है। बिल्कुल सर, ठीक है। ऐसी बात है। वो तो घाट घाट का पानी पी कर लेवल के बन जाते हैं। मैं वो जी। इस्तेमाल नहीं करना चाहता उनके लिए होने चाहिए। हाँ हाँ, तो वो करने भी नहीं चाहिए। अजीम नहीं होगी अजीम बात, होते नहीं हैं होगी। ज़्यादा। मैं- जब तक हम अपना घर का माहौल सेट नहीं करते, खुद को सेट दीन नहीं से करते, दूरी, हम- तहजीब से दूरी, बस मसला वही है। तहजीब सिखाती है। अब हमारे घरों में तहजीब है नहीं है। अब जब घरों में तहजीब आएगी ऑटोमेटिक बच्चा भाई हम सीखेगा। खुद 8 बजे उठते हैं, हाँ ये देखें, ठीक है। सर इसमें जी। एक और चीज़ भी मैं ऐड जरूर, करूँ जरूर। इसमें ना, तजुर्बात से ही इंसान सीखता सीखता है, बेशक। सही बात है। एक बुज़ुर्ग थे, तो बहुत ज़्यादा उनको जो है वो जलाल उनको आता था। कोई अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने उनको देखा, उनको अपने साथ जो है वो बाज़ार ले गए। वो बाज़ार ले जाकर उनको थोड़ी सी कोई चीज़, मिसाल के तौर पे जलेबियाँ उनको खिला दी। उनका जलाल कम हो गया, उनका जलाल कम हो गया। कम हो गया। सारे लोग हैरान परेशान, यार इन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, ये क्या मामला है? कि ना इन्होंने उनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि क्या मामला क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो जलेबियाँ बनाने वाला था ये बेवज़ू था, उसने वज़ू नहीं किया था, वो वज़ू के बग़ैर वो बना रहा था, और उसकी वजह से उनका जलाल सोचने की बात है, कितनी बड़ी बात है ये। हराम तो सिर्फ दूर की बात, हराम तो अभी दूर की बात है, दूर की बात। अभी दूर की बात है। हाँ। सिर्फ वज़ू ना करने की वजह से उसके असरात इतने थे कि उनका जो जलाल या जो उनका एक मामला था वो इतना कम हो गया। अल्लाह, और हम अपने आप को जो है वो माशरे के रहमो करम पे हम छोड़े हुए हैं। इस्लाम तो कहते हैं अकबर। आप सोए भी बावजूद होकर ठीक है, सोना है, कोई काम नहीं करना, सोना है, लेकिन सोना बावजूद है। होकर सोना है। सर एक आप ये हम देखिए तो ना, जागते भी क्या कहते हैं यार, नमाज पढ़ने के लिए यानी मुश्किल से वज़ू करते हैं, हकीकत बात है। हम कहते हैं चलो नमाज पढ़नी है वज़ू कर लें, वरना तो वज़ू का ख्याल ही नहीं आता, वज़ू भी कुछ एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैठे हुए थे, तो आपने कहा कि अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो उसको देख लो। नबी वसल्लम सहाबी वो थे, एक सहाबी उन्होंने कहा कि यार मैं इनका अमल देखता हूँ, वो कौन सा अमल है जिस वजह से आपको जन्नती का लक़ब दिया गया। आप उन सहाबी के घर चले गए, आपने कहा कि जी मैं आपके यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ। ठीक है, वो 3 दिन आपके साथ रहे, उन सहाबी के साथ रहे, तो 3 दिन तक मेहमान जो है उसकी मेहमानदारी की जाती है, और चौथे दिन जो है वो मेहमान नहीं होता उस हवाले से। देखें तो 3 दिन जो है वो उनके साथ रहे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने उनका आने का मकसद पूछा कि आप कैसे आए। 3 दिन बाद खातिर मदारत उनकी की, सब कुछ किया, अदब उनका, रहन सहन का, हर तरह का उनका वो करने के बाद वो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार मैं हूँ तो यहीं से ही, लेकिन मैं आया सिर्फ इस वजह से कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमाया कि जिसने जन्नती इंसान को देखना है तो वो इसको देखना। 3 दिन मैं आपके साथ इसलिए रहा कि मैं आपका वो अमल सीखूं। वो कौन सा अमल था? जिसकी बिना पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा अब ये जज्बा देखें, जज्बा क्या है, जाना कहाँ चाह रहे हैं। उन्होंने कहा
میں نے 3 دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہے, میرا بھی وہی عمل ہے جو آپ کا ہے. اب آپ وہ بتائیں جو چھپا ہوا ہے, جو ایکسٹرا عمل ہے وہ کیا ہے, وہ جو آپ کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا وہ بتائیں. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. ہاں ایک بات ہے, وہ کیا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے, بالکل بڑی بات ہے. تو کمال کی بات ہے. میں یہاں پہ ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا. تو ایک بزرگ تھے, ان کی اپنی جو ان کی زوجہ تھی ان کے ساتھ ہو گئی کچھ میں نے, تو انہوں نے کہا اپنا مقام ان کو بتایا اپنی زندگی کو کہ میں تو اللہ کی بندی, میں خدا کا برگزیدہ بندہ ہوں. میں تو دریا پہ مصلی بچھاتا ہوں, پانی میں نہیں غرق ہوتا ہوں. دریا کے اوپر نماز پڑھتا ہوں, پانی کے اوپر, بہتے پانی کے اوپر میں نماز پڑھتا ہوں. تم میرے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آج پڑھ کے دکھانا لگا. جناب وہ پہنچے, مصلی بچھایا, پاؤں رکھا پانی, پھر باہر نکلے, پھر بچھایا, پھر پانی. 2-3 دفعہ ایسے ہوا, پھر دوڑ کے گھر گئے. ماجرہ پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ جب کھانا پکاتی تھی باوضو پکاتی تھی, اور میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اس کھانے کی وجہ سے کہ آپ کو یہ مقام ملا. اب یہ چیز ہوتی ہے. تو بات وہی ہے کہ ہاں اگر ہمارے گھر میں ماحول ہوگا گالیوں کا, ٹھیک ہے نا, وہ بچہ گالیاں سنے گا. جب باہر انٹر ہوگا, چھوٹا بچہ بڑا ہو کے باہر انٹر ہوگا, اس نے گھر میں کیا سنی ہے, گالی. وہ جب باہر جائے گا اس ہاں یار میں نے گالی سنی ہے, پر میری پرورش گالی کی, وہ اس لائن کو پکڑے گا. ایسے ہی جب بچہ نکالے گا, جی جب دین کی پرورش ہوگی, اس کو دین ملے گا, وہ باہر جائے گا, یار یہ غلط رستہ ہے, میں نے دین والے راستے پہ جانا. تو یہ ہے اصل میں نا ایک مسئلہ اور بھی ہے. جی اب بچہ گھر سے دین بھی سیکھ کے چاہے نکلے نا باہر, معاشرہ نا بہت کافی یعنی معاشرے میں برائیاں ہیں, تو انسان کی فطرت ہے وہ برائی کو بہت جلدی پک کرتا ہے. صحیح بات, اچھائی کو بہت مشکل سے جو ہے نا, صحیح ہے, میں خود ہی کیوں نہ ہوں, مطلب میں کام کریں تھا دفتر آگے کتنی جاڑی ملتی, میں کہ 500 آگے سارا نہیں کام کریں, میں کہ ہاں آگے جو آدھ گھنٹہ دے 500, میں تو میں کام چھوڑ دیا ہے 500. ویسے پیسے لیکن ایک بھی گال ہے یار, معاملہ ہے, بھی گال ہے آپ سے معاملہ ہے, لیکن تو ٹائم تے کہن بھی ہے, ٹائم تے کیوں نہیں جے ٹنکی نا. گال کرتے. اچھا اے اساں بڑے ہی درد مندانہ ریکویسٹ کرے سو ناظرین کو کہ جناب ہوئی دا حق گنا دیو, اساں کو تو مشکل لگتا پہ. کمنٹ باکس سے چاہتے یہ ہاتھ ہے کہ ریکویسٹ تین حاصل تھی سکتے, ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو. سر کمنٹ باکس سے چاہتے دسن بلی مہربانی کریں, اپنا فیڈ بیک دیو, التجا کریں. بالکل بالکل. یہ ہاتھ کے جتنا میں نے تو پوئٹری سنانے والے ہیں کیا؟ نہیں میں نے تو یہ ویسے کھیلنے کے لیے اٹھایا. کھیلنے کی چیز نہیں ہے صاحب, رکھ دیجیے. ہم کسی بھی چیز سے کھیل سکتے ہیں. سر آپ تو پہنچی ہوئی ہستی ہے. یہ پہنچی بھی ہستی نہیں, یہ بلوچ ہے. میں کتابیں وچ پڑھے بلوچ نے متعلق یہ یعنی کہ رسم و روایات جڑے چلتے ہیں نا, امیر جلال خان بلوچ کے انہیں جڑے بڑے ہیں, امیر جلال خان بلوچ کے میر جلال خان بلوچ, میر جلال خان بلوچ وہ سمجھ گئے. انہیں دی اولاد وچ پہلے نمبر تے میر رند, میر لاشار, ان دے بعد میرے خیال ہاں ایویں مختلف ہوما, اور انہیں دی ایک بیٹی ہے مئی جتا جندے وچ جتوئی نسل ہے. اچھا, اور ہنے دا جڑا تاریخ لکھیا گیا شجرہ نسب او شہید امیر حمزہ آصف اسلم دے چچا, انہیں نال یعنی کہ تمہیں سنے سے لیکن کنفرم کیا کنفرم کیا نہیں, میں پڑھیا نا. ویسے تو یہ بھی ہے کہ بلوچ جڑا ہے نا کربلا حضرت حسن حسین دے یعنی کہ انہیں دے ساتھ جیتا ہے, جی انہیں دے ساتھ جیتا. لیکن یہ کنفرم ذرائع کنے کہہ یہ صرف نظمہ ہے نا بلوچی جن ذکر ہے, کیونکہ جتنا بھی تاریخ ہے یا اتنا نا اتنا لکھی ہوئی کوئی ڈاکومنٹ کہہ نہیں, صرف نظم ہیں جڑے پرانے بہت چلتے ہوتے ہیں, انہیں دی وجہ کنے قیاس کیتا ویندے تو یہ واقعات یہ تاریخ ہے, یہ بزرگان سارے یہ تاریخ ہے کتوں آیا نا الگ بنے آیا. ویسے تو ہوں ترکی کا ڈرامہ چلتا پہ بہت پرانا, یعنی کہ ہوں ترکی دور بھی بلوچ ہے, یعنی کہ ایک مثال ہے تہذیب دکھایا گیا, کیونکہ وہ اصل میں زیادہ محنتی ہیں, زیادہ تحقیق کریں,
ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਬ ਕਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਲੋਚ सही या या ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ بلوچ ਕਾਫੀ تے پشتون نال ملدا جلدا ہے جی۔ اور ویسے پرانی جڑی غزلاں نا کافی پرانی کئی سو سال انہیں وچ بھی ذکر ہے کہ اساں حلب وچ آیوں اساں امام حسن حسین علیہ السلام نال کربلا وچ مدد کیتی اون دے بعد اساں والا بے یعنی کہ علاقے وچ ہجرت کر اتوں انہیں یعنی کہ تاریخ کو بلا جوڑ کے نا تھوڑا جا سیٹ کر تھوڑا پیش کر فن کہنی ہے لیکن دستاویز کوئی یعنی مصدقہ جن میں لکھی ہوئی کچھ ہے شریفہ ہے صرف نظم ہے تصدیق شدہ لیکن اگر یہ گال ہے تو سارے وقت سابق کی گال ہے جی بالکل یہ واقعی سازش ہے اور یہ ٹائم عرب ممالک دے وچ نا عربی لوگ جو ٹرسٹ کریں نا وہ بلوچ قوم تے زیادہ کریں کیونکہ عمان تھی گیا یا یہ وہ کہڑا یار قطر تھی گیا اتھاں کمانڈر یا فوج دے جڑا سپہ سالار بلوچ انہیں کو اہمیت اور دیندے یہ قوم جنگجو قوم ہے اور زیادہ تر انہیں دے ڈیرے بارڈر دے ہوتے ہوں بالکل ایسے ہی پاکستان کے جو بارڈر ہے بی ایم پی بارڈر ملٹری پولیس صرف بلوچ ہی واسطے یعنی اس کہ سے بلوچ ہے قانونی طور پہ بارڈر دے نظر بی سے بلوچ ایم فار بارڈر ایم فار مرڈر مرڈر مارٹائر شہید مارٹر بھی آگ سکتے ہو مرڈر بھی آگ سکتے ہو یعنی کہ جان لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں کیا ہی بات ہے بھائی آپ اپنے مقصد جو بھی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ بلوچ قوم جو ہے وہ بڑی بہادر قوم بلوچ اور پٹھان ان کی کافی یعنی تہذیب اور ان کی جو ہے نا اور یہ اپنی ثقافت کو کافی حد تک بچائے اور اپنائے ہوئے ہیں کون آج دے بلوچ تو سا مجبوریاں کہنے سمجھتے ہو بارڈر دے ہوں بارڈر ہی سمجھ بارڈر ہی سمجھ جنگ بیشک جو بھی ہے نا جنگ زندگی دی جنگ بندہ لڑ دے یعنی کہ ایک مثال ہے ٹھیک ہے نا کچھ بھی کرے بندہ جنگ لڑدا پہ ہر جویں ہر محاذ سے جنگ کا عالم ہے ایسے کہتے وہ ایک پتہ نہیں کیا مختلف صورت ہیں جی میں جنگ نفس نال بھی اے بھی جنگ ہے مختلف ایک کہانی ہے وہ اساں پڑھے کہان تمثیل ہی پتہ نہیں کیا ہے داستان ہے کوئی وہ دے جڑا ہے نا عقل تے دل دو بادشاہ ہیں دو ملک ہیں جڑا ہر وقت آپس وچ یعنی جنگ لڑدے پے عقل تے دل عقل بیا شے آدے دل بیا شے آدے ٹھیک ہے نا ہی ماں دے چاہتے عشق بیچارہ ماں یعنی کہ او جڑا ہے نا یہ خام خواہ رگڑیندا پے ٹھیک ہے نا تے اکھیں دا پتہ نہیں کیا قصور ہے او بہت یعنی زبردست قسم دا ہن ابو دا فون ہے نا ہن یقین آئے جو میں کہیں دا فون کیا ٹھیک ہے نا یہ وہ کافی دلچسپ یہ بھی آپ کی محبت ہے والدین سے یہ محبت ہے یا یہ تو جنون ہے بھائی محبت نہیں کہہ سکتے ہم یہ جنون نہیں یہ ثبوت ہے میں جب بزی ہوتا ہوں نا تو جی یاد ہے نا ایک بار جب میں نے کمٹمنٹ کر لی میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا دوسری بار کمٹمنٹ کر لی تو اپنے باپ کی نہیں سنتا تیسری بار کر لی تو میری کوئی نہیں سنتا ٹھیک ہے نا خدا دا واسطہ یار 500 تو یار چیک تیار تھیندا پے بینک دی چیک مکاون تے دے تے میں 5 لاکھ روپے دا چیک کیا دیندے تو نہیں یار کسی میں سر سارے نال میرے پسینہ باہر نے پہلے تو پہلے لہذا میں جرا ہی کو 500 دیون دا وعدہ کر رہا ہوں او تواڈے گروپ ممبر تے اچھا اگر پوچھیا ہے تساں یار تو بڑا سلام مہمان ہے نہیں سر یہ غلط گل ہے تواڈی بیچ ایک عظیم بلوچ قبائل دے سردار بیٹھے سارے نظر 500 دی اوقات انہیں دی رکھی بیٹھو یہ گل پہ کرے نا تسا 5 دینے رکھی ہے نا میری گل عزت ہے نا ماجے لگا چاہیے جو پسینہ بان کرنے پہلے میں تو کافی کھلیا مجھے کافی خون ضائع تھے پسینہ سوکھ گئے پسینہ پسینے کی گال ہی نہیں تھی یہ پسینے کی گال ہی کہنی خون والی گال یہ ماجد غلط تاریخ ہے کہ خون والا ذکر ہی کہنی کہ خون دیکھیں جی بات یہ ہے اگر ان کی رگوں میں خون نہیں ہے تو پھر پسینہ بھی نہیں آیا ہوگا 500 کینسل 500 روپے کیوں نہیں آیا چیک کر کے
چلو انہیں لیبارٹری ہندو ٹیسٹ جی کر جی ویسے تو کوئی راز دی گل سما میرے رکھنے فون بھی اچھا سچی حقیقت ہے میں تو چاہ سمجھی بتاؤں چاہ بھی ہوں مکس تھی نا رہندے اچھا اچھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو چاہ گیندی ہے وہ چاہ 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 محبت پتہ نہیں ایک مشکل سوال بہت مشکل سوال ہے یہ مشکل سوال کیونکہ- کریں تو غزلہ لکھے میں جناب غزلیں بھی لکھے میرے کو سنایا ہم تو پہلے بھی نہیں میں انسان ہوں اور میرا مقصد کیا ہے پتہ مجھ کو ہے اور کس کو پتہ ہے نہیں مقصود مجھ کو تو بننا سمجھنا مقصود مجھ کو تو شاید خدا ہے اللہ منزل خدا اور ہوں غافل خدا سے لگتا ہے مجھ کو راہی خطا ہے کمال اتنے تک نظم بڑھیے اتنے تک کہ زندگی کے معاملات چل رہے زبردست ان کے تو 500 کھڑا کرنے لگا پانی پہ پیو یار پانی پیو کیوں کرنا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو یہ کلندر کی بات جب تو نہ سر اگر پانی نہ ہو یا بندہ زندگی میں رہا جب تو جھکا وہ کیا ہے آگے غیر کے تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ہوئے ہوئے علامہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ لوگ مجھے شاعر ایز اے شاعر جانتے ہیں حالانکہ میں نے تو قرآن کی تفسیر لکھی ہے کیا بے شک بے شک ان کے خادم خاص تھے علی علامہ اقبال صاحب تھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے صفحے وہ میں سکھاتا تھا جب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے روتے تھے اتنا روتے تھے کہ قرآن پاک گلا ہو جاتا تھا آنسو سے اور ہمارا یہ المیہ ہے کہ کوئی دین کی بات تو ہمیں اثر ہی نہیں کرتی پہنچ جاتے تھے ایسے وہ اصل میں محبت کرتے تھے دین کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا جب دین سے دوری ہوتی ہے تو ظاہر سی صبح بات سے التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ پاک نے توفیق عطا کی ہے لیکن ہم خود بھی کوشش نہیں کرتے خود نہیں اس میں آتا ہے موقع کہ بھی ہم موقع فراہم نہیں کرتے جب موقع ملتا نہیں موقع ملتا ہے ہمیں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہاں پہ تھوڑی سی میں بات عرض کروں یہ گا۔ کلیئرٹی چاہیے میں کلیئرٹی ہی کرنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے دیکھیں ہم موقع خود تلاش کرتے ہیں جواب ہمارے پاس خود آتی ہے یا ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں خود گیلا کر وسیلہ ہو ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں نا اب بات یہ ہے کہ روزی ہمیں اتنی ملے گی جتنی ہماری مقدر میں لکھ دی قدر میں اور ایمان ہمیں اتنا ملے گا جتنا ہم محنت کریں بے شک ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں ہم نے محنت کو کر دیا دنیا پر دنیا پر روزی اور ایمان کو چھوڑ دیا مقدر پر مقدر پر اللہ اکبر ایسے ہی ہے ایسا ہی ہے مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے آج کل مائنڈ سیٹ ہم نے خود ایسا بنا لیا ہے ابھی آپ نے خود کہے دیکھو کہ مجھے آدھے گھنٹے کے 500 ملیں گے سر ایک مختصر سی بات عرض کروں یہ میں آپ کے ہم یہ بیان یہ بیان تبدیل نہیں کیا کرتے بھائی سیدھی سی کل بات۔ بند کارگی نو انہیں آگے میں مذاق کی تھی کلے یار اس چینل کے توسط سے ایک چھوٹا سا وظیفہ کہہ لیں یا جو بھی ہے اس معاملے میں کہ ہم اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں چھوٹا سا مختصر سا ہے اور یہ میرے خیال سے ہم سب کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ ضرور رات کو سونے سے پہلے ہم تھوڑی دیر صرف ہم اپنا محاسبہ کریں اللہ ہم وہی والی بات ہے کہ ذرا بٹن کھول کے جھانکیں ذرا کہ آج کے دن میں نے کیا 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 کھویا کیا پایا آج کے دن میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی اور کتنا میں نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا جتنا ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ نے ہمارا رزق نہیں روکا ہماری بے شک۔ سانس نہیں روکی آنکھوں کی بے شک۔ بینائی نہیں روکی کانوں کی سماعت نہیں روکی کھانے کا ٹیسٹ نہیں روکا سوچنے کی صلاحیت ہمیں وہی ویسی کی ویسی ہے سب کچھ ویسے کا ویسا ہے رزق تو اللہ کا ہے دیا ہوا تو اسی کا ہے میرے خیال سے ہمیں اس معاملے میں ذرا سوچنا چاہیے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اس میں ہم یعنی کہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس میں ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے کہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم استغفار کریں جتنی سب سے افضل کم سے کم یعنی کہ 300 مرتبہ ہم استغفار پڑھیں میرے خیال سے زیادہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے 3 تسبیحات پڑھنے میں 5 منٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے حضور بیٹھ کر اور ہم یہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ آج کے دن جتنی ہماری کمیاں کوتاہی ہو گئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما۔ آمین آمین آمین۔ دوسری چیز یہ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک تو یہ کہ ہمارے دل پر، کیونکہ مین چیز ہمارا یہی ہے، زنگ جو ہے اترے گا، زنگ جو ہے وہ اترے گا۔ اب دل جو ہے اس کے اندر یا تو اللہ رہیں گے یا شیطان رہیں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ رہیں، شیطان نہ ہو۔ اگر شیطان ہوگا تو ہماری حرکات و سکنات جو ہے وہ بتا دیں گی کہ ہم کس نہج پر، کس سمت میں ہم جا رہے ہیں، جو دونوں جہان کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ۔ اب اس میں ہم کم سے کم 300 مرتبہ ہم استغفار لازمی پڑھیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست، زنگ، جو گناہ کرنے سے ہمارے دل پر سیاہ ٹکا لگ گیا یا اللہ معاف فرمائے کوئی اس قسم کے معاملات ہیں، تو وہ اس سے دھلنا شروع ہو جائیں گے، ہمارا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری چیز وہ ہے درود شریف۔ ہم بڑا درود شریف پڑھ لیں، یا اگر بڑا نہیں پڑھ سکتے چھوٹا پڑھ لیں، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم 300 مرتبہ ہم یہ پڑھیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمارے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بھوکا انسان یا ایک پیاسا انسان ہے اور اس کو جو ہے وہ پانی مل جاتا ہے تو وہ سیر ہو کے پیتا ہے، تو اسی طرح سے درود شریف ہے کہ وہ پڑھنے سے جو ہے وہ ہمارے اندر ایک تراوٹ، ایک عجیب سی روح کی غذا جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم یہ جو ہے ایک سانس میں جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ الا اللہ کی ضرب جو ہے وہ ہم دل پہ لگائیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ میرا جو دل کی دھڑکن ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو زمین پہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا عرش پہ ذکر کرتا ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ بہرحال درود شریف جو ہے وہ یعنی کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ہم الا اللہ وہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا دل ہے یہ 24 گھنٹے اللہ 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 کرتا رہے گا۔ اور جب ہم یہ اس معاملے میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم برائیوں سے ایٹومیٹکلی بچ جائیں گے، ہم خود بخود ایسے یہ صاف و ظاہر سی بات یہ ہے۔ صاف ہوتا جائے گا پھر۔ اور پھر اس کا ایک اور فائدہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم مٹی کا کوئی برتن لے لیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہم سوراخ کر دیں، اس میں پانی ڈالیں، تو کیا پانی رکے گا؟ ہم نیکیاں جو کرتے ہیں، نیکیاں ہم بہت ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں، جانے میں انجانے میں بھی ہم نیکیاں کر جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ہم پر اثر نہیں ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے نیچے جو ہے وہ سوراخ ہوا ہوا ہے، دل میں جو ہے وہ سوراخ ہے، اور وہ ساری نیکیاں یہاں سے نکل جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سٹاپر لگ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمارا ایمان بڑھے گا۔ بے شک، ٹھیک ہے، آج جو ہم نے اتنی ساری بیٹھک کے اندر جو باتیں کی ہیں، اور ہم زیادہ تر جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہی زیادہ بات چیت کرتے رہے ہیں، اور ہر دوست ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ دین کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، درد بھی رکھتے ہیں، اور آگے اس میں بڑھنا بھی چاہتے ہیں، تو یہ جانتے بھی ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر بلکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں۔ بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں آج کی بیٹھک کا ہمیں جو فائدے ہوئے ہیں اس کا فائدہ ناظرین کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، جو صدقہ بھائی جاریہ دیکھے گا، میں تو سب کو کہوں گا کہ یہ ویڈیو پلیز شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں بیٹھک کا ارینج کریں، بیٹھک کو تہذیب کو دوبارہ اس کو سے جاری کریں، اور ایسے اور بزرگوں سے فائدہ اٹھائیں، بزرگوں سے بہترین تو بات بزرگوں یہی کی ہے صحبت میں بیٹھیں۔ موبائل ہے یا کچھ بھی ایسی چیز ہے، ایک لمٹ میں دیکھیں، لمٹ میں ہے، اس کی ضروریات کے جو حساب ہے سے اس چلائیں، حد تک دیکھیں، لیکن یہ نہیں کہ بالکل اس کے پیچھے اپنی لگ جائیں، تہذیب کو بھول اس جائیں۔ کو نہ بھولیں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کو بھی چلنا ہے، معاشرے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جہاں ہم دنیا کو ہم 24 گھنٹے یا ہم
سارا ٹائم ہم جو ہے وہ اسی کو دے رہے ہیں، تو اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس میں سے کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کے لیے دیں انشاءاللہ۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں بہت سارا فائدہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ساری برائیاں پھیل چکی ہیں، وہ برائیاں اسی طرح سے ہی ختم ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی کو قید کر دیں، کسی کو نہ الٹا ٹانگ دیں، کسی کو نہ پھانسی چڑھا دیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اچھے اخلاق سے ہم آگے نہیں آئیں گے، اس میں ماحول تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر نہیں ہوگے۔ اس کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا، آگے آئیں، آگے بڑھیں، اور اپنے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی، دوستوں کو، صحابہ کو، سب کو جو ہے وہ، اور اس لیے ہی اس امت کو افضل امت، بہترین امت کہا گیا کہ خود بھی نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں، خود بھی برائی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں برائی سے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمیں مزید ہدایت توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان مضبوط کرے۔ آمین۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو بھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کر باتیں کی ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے، انسان ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں اس کو معاف فرمائے، آمین۔ اور اس کو کوئی سیریس بھی نہ لیا جائے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اگنور کیا ویورز جائے۔ کو بھی یہ بات کہہ دیں کہ اگر ان کو کوئی بات غلط لگی ہے، بری لگی ہے تو وہ اچھے انداز میں ہمیں بتائے تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ کریں۔ بالکل، کہ انسان یہ ایک دوسرے سے ہی غلطی تو ہو جاتی ہم ہے، نے کوئی بری بات تو نہیں کی، البتہ باتوں میں کوئی غلطی، واقعات جی۔ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اصلاح کرنا ہے۔ بالکل بالکل اصلاح ایسے ہی۔ ایسے تو اپنے ہم feedback نے اچھی باتیں کی ہے، کوئی کسی بھی ہم نے طبقے کو ٹارگیٹ تو نہیں کیا، ٹارگٹ بالکل نہیں لیکن انسان ہے کیا۔ نا، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بیٹھک کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، وہ کہ ہمارا ٹاپک زیادہ تر جو ہے وہ تھوڑے سے ہمارے چلے ہیں، اور اس میں زیادہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ تربیت ہی رہا ہے، تو اس میں تربیت اور روایات وغیرہ جو ہے وہ معاشرہ وغیرہ اس میں ساتھ ساتھ، لیکن ہم اس کو اسلام سے ٹچ کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ تو ضروری ہے نا، اس سے ضروری ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے مسلمان بغیر ہمیں ہر معاملے میں اسلام ہی گائیڈ کرتا ہے۔ جی بالکل اسلام ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہر ایسے ہی، معاملے میں، ہر زندگی ایسے کے۔ ہی۔ ویسے یہ ایک حقیقت ہے، انسان جب بھی دیکھتے ہیں نا سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر اس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہے نا، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ایمان اور نہیں پھر ہوتا دیکھیں، پھر وہ خودکشی کرتا ہے، پھر وہ غلط راستے کو چوز کرتا ہے، جی۔ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی، پھر وہ یعنی کہ بلانے کے لیے سارا کچھ صحیح، اپنے صحیح۔ یعنی کہ جو ہے نا ڈپریشن کو غلط راستہ چوز کرتا ہے، یا خودکشی یا نشہ۔ جب ذرا برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا، پھر وہ چاہے جو بھی ہے نا، جس طرح کہتے ہیں گرتا ہے تو اللہ کے آگے جا کے گرتا ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک اسے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی۔ تجربہ ہے میری زندگی کا، حقیقت کا۔ اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 70,000 نہیں، صرف 70 ماؤں سے، سوری۔ بالکل سارے ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا دیکھیں آج کل جتنا بھی برا بیٹا ہو نا، جتنا بھی برا ہو، ماں کے لیے وہ اچھا ہے، ماں کے لیے اچھا ہے۔ اور 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے، یعنی اپنے حال پر کیسے چھوڑ سکتا وہ ہمیشہ ہے۔ ہاں، البتہ ساتھ- یہ ہے کہ آزماتا ضرور ہے، لیکن بوجھ اتنا ڈالتا ہے جتنا انسان اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، ایک ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی اب سی- دیکھیں ہماری جو تکلیف ہے، ہم دن رات روتے پیٹتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، وہ ہم سے زیادہ تکلیف میں تھے، ٹھیک ہے نا، جو مسائل تھے آج کل سہولیات کے حوالے سے سہولیات کے حوالے سے، سفر کتنا اگر لمبا جتنا تھا۔ زیادہ نیک بندے کو آپ دیکھیں، اولیاء کو دیکھ لیں، وہ کافی انہوں نے عزیتیں جی لیں، انبیاء کو دیکھ لیں، انہوں نے کیسے یعنی کہ کیا کہتے ہیں بھوک پیاس اور لوگوں کے ظلم و ستم صحیح ہے نا۔ اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، ٹھیک ہے؟ مجھے یقین کرو اس دن بہت ہی رونا آیا، ٹھیک ہے؟ میں کافی عرصے بعد نماز کے لیے گیا، تو ایک دوست ہیں ہمارے، تو انہوں نے جب مجھے میں جیسی مسجد میں داخل ہونے لگا نا، تو انہوں نے پوچھا یار نماز ہو گئی ہے؟ میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ ہاں یار ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا، میں کافی عرصے بعد نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار بتاؤ، میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، میں کافی عرصے بعد نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار اللہ پاک کی طرف جب ایک گناہ گار بندہ جاتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں جو اس کو نظر نہیں آتا۔ یقین کرو میں اس دن اتنا رویا ہوں نا، ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں۔ بالکل ایسا ہے بھائی، اللہ پاک فرماتا ہے جتنا ہو سکے ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بے شک نماز ٹھیک ہے؟ میں اکثر آج کل کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ یار میں تو یہ جمعے نہیں پڑھ گندا نماز، یار باقی نمازیں بھی تو افضل ہی ہیں، ساری نمازیں افضل ہیں۔
بھائی بات یہ ہے کہ اللہ ٹھیک ہے۔ پاک نہیں بلانا چاہتا، بندہ سمجھتا ہے میں نہیں جا رہا، وہ پاگل کے پتر اللہ تجھے بلا نہیں رہا۔ تمہارے کیا مال کی بات کر رہے تھے، ہاں۔ موقع جس طرح کہتے ہیں نا موقع بتانا پڑتا ہے، جس طرح کہتے ہیں اتنا پیاسے گرا کی ہوا طرح بن گیا ہے کہ تجھے اللہ پانی نہیں پسند ہی نہیں ہاں۔ کرتا۔ پیاسا تلاش میں جاتا ہے اپنے پانی۔ دار پہ تجھے بلانا ہی نہیں تھا۔ ہاں تو بھائی گزارش یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان اس وقت تک رسوا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی حد کراس نہ کرے۔ نہ کرے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں سسارے تھا بس نصیب ہے لکھا ہے، نہیں 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 بھائی، یہ وہی گناہ ہے وہی جن گناہ کے ہے، سبب اللہ پاک نے آپ حقیقت کو ہے۔ گرا۔ اور آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں فلاں، اللہ پاک فرماتا گناہ ہے کا کہ بوجھ ہی میں ان کے گناہوں کے سبب ان پہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں کہ وہ ان کو راستہ بتاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ صحیح راستے پہ۔ اللہ اکبر۔ وہی ہے نا، اگر ذرا ہاں۔ پر ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ایمان بھی تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے تم توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں تو میری راہ میں تو آ کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم کوششیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں مزید نیکی کی طرف چلنے کی، بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اللہ پاک ہمارے تمام سریرت کے بے گناہ معاف فرمائے۔ ہماری بیٹھک جو ہے وہ اختتامی مراحل میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا زور سے۔ وہی والی بات ہے کہ کوئی بھی کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا جائے، ہاں، بے شک۔ بے شک۔ اور اصلاح اگر آپ اصلاحی پہلو سے ہاں جو ہے نا اصلاح کوئی کر دیں ہمیں گے تو مشورے دیں یا آپ ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ لازمی ہے کہ اللہ آپ سے بات ہے۔ بالکل بالکل لازمی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی میں برائی دیکھی ہے تو آپ پہ لازم ہے، واجب ہے آپ اس کو روکو، ٹھیک ہے، آپ اس کو روکو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے، منہ سے، لیکن دل میں آپ کے ہونا چاہیے۔ اور یہ لازمی ہے کہ اگر آپ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، منہ سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ بالکل دل میں برا جانا اس بالکل کو۔ ایسا۔ ہاں تو اصلاح ہم پہ اصلاح کا لازم بھی ہے۔ طریقہ ہے، جی جی اصلاح کا بھی طریقہ، اور وہ بھی ہمیں ملتا ہے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ آپ نے جو ہے وہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں لیکن وہ وضو غلط تھا۔ آپ دونوں شہزادے جو ہے وہ چھوٹے تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر ہم ان کو کہیں گے بزرگ کو کہ آپ کا وضو بات لگے گی غلط ہے ہاں۔ تو برا مانیں گے، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورہ کر کے وہ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا ساتھ بیٹھ کہ گئے۔ آپ ہمارا وضو چیک کریں کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ میرا بڑا بھائی کہتا ہے جی میرا وضو ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، تو آپ برائے مہربانی آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ۔ دونوں بھائیوں نے، شہزادوں نے ماشاءاللہ وہاں وضو کیا، دونوں کا ٹھیک تھا۔ بزرگ کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کا ٹھیک ہے، میرا غلط ہے، میرا ٹھیک ہو۔ سبحان سبحان اللہ۔ یہ تو اصلاح کا طریقہ۔ اصلاح کا طریقہ، بالکل کہ ہم بالکل کسی بجا پر فرمایا۔ اعتراض بھی نہ کریں اور ایک طریقے سے اس طرح سے ہم بات کریں اصلاح کہ کا وہ طریقہ۔ اصلاح ایسے ہو کہ اس کو سمجھ بھی آ جائے۔ اور آج کل ہم اصلاح کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ہوٹنگ کر کے، تنقید جو ہے وہ تنقید کر کے، تنقید سے وہ ہم کرتے ہیں، اور پھر ایک ایک تنقید چلتی اور رہتی ہے۔ انسان وہ بندہ سیدھی راہ پہ چلنے کے بجائے مزید ٹیڑھی راہ پہ چلتا ہے۔ بہرحال ہم ٹھیک نے ہے۔ ہم نے کوشش جو ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک روایتی ایک جرگہ یا ایک روایتی بیٹھک، اس میں وہاں پر بزرگوں سے کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہماری کوشش بھی تھی کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو یہاں پر اس بیٹھک کے تھرو ان کو سیکھنے کا موقع ملے، وہ اپنی زندگی میں اپنے اور احباب میں اور وہاں پر یہ اس چیز کی روایات کو قائم کریں، ان کو آگے لے کے چلیں، اس کو زندہ کریں۔ اس سے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہم بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم آگے سکھا بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو کمنٹس کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو اپنے دوستوں میں آگے اس کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔